نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضر مجلس، عہدیداران امیر حمزہ مسجد وراکن، لائق ست تکریم خواتین و حضرات، یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری. کتنے سال ہو گئے تھا؟ 30 ماہ. ماشاء اللہ، دیکھیے 30 سال کیسے گزر گئے. جوان سے میں بوڑھا ہو گیا. اس وقت میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھائی، اس لیے گلے میں تکلیف. لیکن آپ حضرات کا ذوق اور شوق میں یہاں حاضر ہوا، اور میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ حضرات سے خطاب کروں. جتنی ممکن ہو آواز کو ذرا بڑھا دیجیے، جتنا ممکن ہو، تاکہ گونجے نہیں اور بڑھ جائے ذرا آواز. تھوڑا سا اور شاید قریب کر دیں. لیکن میں نے آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے ہمت کر لی، اور وقت مناسب تک میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. چند چیزوں کی وضاحت میں پہلے کر دوں. یہ مسجد اہل سنت حنفی بریلوی مسلک کی. ہم اپنے مسلک کے مطابق سوالوں کے جواب دیں گے، لہذا کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. سمجھ رہے میری بات؟ اپنے مسلک اپنے مذہب کے مطابق سوالوں کا جواب دیا جائے، یہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی. اور ہم کسی کے مسجد میں جان کر مداخلت نہیں کرتے، لہذا کوئی ہمارے معاملے میں مداخلت نہیں کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر مذاکرے میں کہتا ہوں کہ کسی عالم کا سارے علوم اور مسائل کا مستحضر ہونا، یاد رہنا، یہ ممکن ہی نہیں. ہمارے دین میں اتنی وسعتیں ہیں، اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ ہر سوال کا جواب کسی عالم کے لیے بر وقت ممکن ہی نہیں. یہ بات کی وضاحت ہے. تیسری بات یہ ہے، کسی عالم سے کوئی سوال کیا جائے، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر اسے سوال کا جواب نہیں آتا وہ منع کر دے، یہ سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، یا کتاب دیکھ کر بتا دوں گا، اپنے اکابر علماء سے پوچھ کے بتا دوں گا. اس میں عالم کی کوئی تذلیل اور کوئی بھی خطأ نہیں. حدیث شریف میں ہے، کسی سے پوچھا جائے مسئلہ اور کوئی یہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، حضور نے اسے آدھا عالم فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ جاہل، بلکہ فرمایا وہ آدھا عالم. اگر اس سے پوچھا جائے اور منع کر دے کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، اس میں کوئی شرم حرج نہیں. ان وضاحتوں کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب جو میری جہاں تک رسائی ہے اس کو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ. اللہ
محمد ماء بالجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے مذہب میں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ آگے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یہ کیا جائز ہے؟ میت کو لے کر جب چلتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کلمہ شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل کلمہ شریف پڑھنا جائز ہے، اور یہ ارادے سے پڑھیں کہ اس کا ثواب میت کو ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی مغفرت کا سامان بھی ہوگا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ 70 مرتبے کوئی کلمہ شریف پڑھ کے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے جنت کا وعدہ کیا۔ کوئی سارے سنبھالتے رہیے، ہاں اس کے نہیں چلے۔ دوسرا سوال، اب دیکھیے کسی صاحب نے پوچھا، قبلہ شاہ صاحب موجودہ صورت حال پر علماء اہل سنت خاموش ہیں، جس طرح ناموس رسالت پر عظیم الشان احتجاج کیا تھا تو ملک کو بچانے کے لیے کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ چلیے علماء اہل سنت فرض کیجئے کچھ نہیں کر رہے، یہ اتنی بڑی فوج جو آپ نے پالی ہوئی ہے، اس پر 60% خرچ ہوتا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ جس کا کام ہی امن کرنا ہے، یہ اتنا بڑا لاؤ لشکر پولیس کا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی بڑی رینجز کے کروڑ ہار روپیہ جن پر روزانہ خرچ ہوتا ہے، وہ کیا کر رہی؟ اب رہا کہ علماء کے پاس سوائے زبان کے اور کیا ہے؟ بھئی احتجاجی بیان دے دیں یا احتجاج کریں، حکمرانوں کو توجہ دلائیں، تو اس کے سوا تو علماء کے پاس نہیں۔ اور ہم علماء اہل سنت، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ہمارے پاس گولے ہیں، نہ ہمارے پاس گرنیٹ ہے، نہ کلاشن کوف، اور دوسری جماعتوں کے پاس یہ سارے ہتھیار موجود ہیں۔ تو اب شروع سے ہم نے پاکستان بننے کے بعد اپنے سنیوں کو یہ تربیت ہی نہیں دی کہ آپ پستول بھی رکھیں، بندوق رکھیں، گرنیٹ رکھیں، کلاشن کوف رکھیں۔ یہ چونکہ ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے، لہذا جو کچھ احتجاج ممکن ہو زبانی وہی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور موجود نہیں کہ ملک کی تبدیل کو بدل دیں۔ اب رہا پاکستان بنانے کا مسئلہ ناموس رسالت کا، تو ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر بڑے بڑے جلوس نکلے، بہت کچھ کیا، یہ تو ایک ہمارے جذبات تھے، مگر یہ بتائیے کہ کیا ان کے کان پہ جوں رہیں گی؟ نہیں۔ مثلا میں بتاتا ہوں، بہت سی چیزیں میڈیا میں نہیں آتی، یہاں آئی۔ میں اس وقت امریکہ کے دورے پہ تھا، نیو یارک میں ایک خبیث پادری نے قرآن مجید جلایا، اور امریکہ میں کئی پریس میں اس کا ذکر کرنا، پریس بہت آزاد ہے، جو ان کے مذہب سے متعلق بات ہوگی نا تو وہ نہیں اس کو وہ کرتے۔ قرآن جلایا، اس جلانے کے بعد اس پر جو صدر نے ری ایکشن ظاہر کیا وہ کیا تھا کہ بھائی ایسا کرنے سے افغانی اور طالبان کے حملے بڑھ جائیں گے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں کہا امریکہ کے صدر نے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، یہ جملہ نہیں کہا اس نے۔ تو اب امریکہ ہم لڑنے کے لیے جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اچھا، پھر جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ایک مخصوص علاقہ ہے نیو یارک کا، میں نے دیکھا ہے، اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے سامنے ایک جنگلہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ بینر وغیرہ لے کر کے کتنا ہی چیخی، کتنا ہی پکاری، کتنے بینر، اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ وہاں کے مسلمان کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو تو پورا بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور یہاں بھی احتجاج ہوتا ہے، اور ناموس رسالت پر جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب سب سے بڑی ذمہ داری تو حکمرانوں کی۔ حکمران کتنے غیر ذمہ دار بیان دے رہے ہیں، حکمران کتنی غیر ذمہ دار زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو
نہ خبریں سننے کا وقت ملتا ہے، نہ ٹی وی دیکھنے کا. جو کچھ اخبار کے دن بھر میں 10-20 لائنیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو آپ کو اس کا علم. تو جب تک حکمراں صحیح نہیں ہوں گے، خدا ترس اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والے، جب تک اس پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی. ابھی آپ نے دیکھا 14 اگست میں تو نہیں آنا چاہتا تھا سیاست پر، خالصتاً مذہبی سوالوں کے جواب دوں، لیکن آپ نے چھیڑ دیا تو چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. تو غیر ذمہ داری، غیر مؤثر حکومت، اگر یہ خدا سے ڈرنے لگ جائیں، اور اگر ان کے مزاج میں، یہ 14 اگست کی بات کر رہا تھا، آپ نے سنا سما والے نے مجھے ٹیلی فون کر کہا کہ آپ 1 گھنٹے ہمارے اسٹیشن آئیں اور ایک مذاکرہ ہے. کچھ تھا وہ قائد اعظم کا پاکستان. میں نے کہا بھائی میں یہ ٹی وی وغیرہ کے چکر میں تو پڑتا نہیں، نہ کسی اسٹیشن جاؤں گا تراویح چھوڑ کر کے شاہ کی نماز. مجھے ایک وقت بتا دیں کہ میں اس وقت دستیاب رہوں، اور وہ وقت بھی ہو افطار کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے کا. مجھ سے آپ سوالات کر لیں. اب چونکہ لائن پہ آ جائے آدمی تو سب کے جواب بھی سنتا ہے. اب دیکھیں اس میں کسی نے یہ کہا کہ پاکستان تو سیکولر پاکستان تھا، اسلام کے لیے بنا ہی نہیں پاکستان. ہم سے جو سک ہم نے کی، کیا سیکولر پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانے دی؟ لاکھوں لوگ کیا جان دیں گے سیکولر پاکستان؟ اور سیکولر ہی اگر پاکستان تھا تو ہندوستان کیا خراب تھا؟ کیا ہم نے ہندوستان اس لیے چھوڑا کہ اچھے کپڑے مل جائیں، معاشی استحکام ہو جائے، اقتصادی صورت حال مضبوط ہو جائے؟ کہ اس لیے پاکستان چھوڑا؟ پاکستان کو ہم نے اس لیے چھوڑا، ہندوستان اس لیے چھوڑا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہوگی. اور ایک مجمع میں نے کتاب لکھی ہے، ہو سکتا ہے یہاں اگر اسٹال لگا تو آپ دیکھ لیں، تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت، مشائخ اور علماء اہل سنت کا کردار. ملاحظہ فرما لیجیے. جلسوں میں جناح صاحب نے قرآن مجید اٹھا کر یہ کہا کہ یہ قانون ہوگا پاکستان کا، سیکولر نہیں. ڈاکٹر اقبال کا جو تصور بیان کیا ہے وہ تصور یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو، جو مسلمانوں کی اپنی ثقافت، اپنے معاملات جو ہیں وہ آزادانہ اس پر کر سکتے ہیں. ایک کتاب چھپی ہے لاہور سے، حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا علامہ ابو الحسنہ سید عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی. میرا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے، دور کے میرے وہ عزیز بھی تھے. تو ان پر ایک ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے جو شکاگو میں رہتے ہیں، اس میں انہوں نے کتاب لکھی تذکرہ محدث دکن. اس میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا اور جناح صاحب کا یہ 2 خط اس میں چھپے، لاہوری سے چھپی، میری لائبریری میں موجود. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، تحریک پاکستان صفحے اول کے آدمی. انہوں نے وہ حیدرآباد دکن میں قیام تھا، اور جناح صاحب کو انہوں نے ایک مسلح، ایک تسبیح اور ایک قرآن مجید کا نسخہ ان کو تحفے میں بھیجا. بھیجنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا. وہ خط بھی تذکرہ محدث دکن میں. انہوں نے پیر صاحب کو لکھا کہ آپ نے مسلح اس لیے بھیجا کہ میں نماز پڑھوں، اور آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھوں، اور آپ نے جو قرآن مجید بھیجا تو میں یہی سمجھا کہ آپ نے اس لیے قرآن مجید بھیجا کہ ابھی پاکستان چونکہ بننے والا ہے لہذا اس کا قانون قرآن مجید فرقان حمید ہوگا. اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جناح صاحب کوئی سیکولر پاکستان کے حق میں نہیں. علماء اہل سنت نے، یہ ہم نے سما ٹی وی میں بھی ٹیلی فون پہ یہ بات کہی، سن 1946 میں بنارس میں سنی کانفرنس منعقد ہوئی. کیا سیکولر پاکستان کے لیے ہوئی، اور اس میں قرارداد پاس ہوئی. وہ سنی. دبدبے سکندری ایک اخبار رامپور سے نکلتا تھا، اس کا تراشا ہمارے پاس موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں.
محدث کچھوچی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ قرارداد پاس کروائی کہ جناح صاحب حصول پاکستان کی قرارداد سے وڈرا بھی اگر ہو گئے، دستبردار ہو گئے، تو علماء اور مشائخ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ مختصر کہنا یہ تھا، جب اسلام کے لیے پاکستان بنا ہے، جب اسلام یہاں 1 گھنٹے بھی آیا، کیا 5 منٹ آیا؟ جیسے کہ سبقہ ہندوستان میں بادشاہ بن گیا تھا 2.5 دن کے لیے، اس نے چمڑے کا سکہ چلا دیا۔ 2.5 دن اس کو حکومت ملی تو اس نے چمڑے کا سکہ چلایا، اس لیے کہ سبقہ تھا بھیجتی، تو چمڑے کا سکہ چلا دیا۔ تو آپ نے کوئی 1 آدھا دن کے لیے بھی اسلام یہاں نافذ کیا؟ اللہ سے بغاوت کیا، اس کے رسول سے آپ نے بغاوت کی، تو نتیجہ یہ نکلا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غلط بنا پاکستان، یہ بنا وہ بنا، یہ بالکل نہیں۔ بنانے والے بڑے مخلص تھے، مگر جس کے لیے پاکستان بنا وہ تو ہم نے 1 گھنٹے بھی یہاں وہ نظام نہیں چلایا۔ اب یہ عذاب الہی ہے یا نہیں؟ اب میں 2-4 باتیں بڑی چپتی بھی کروں گا، آپ اگر باخبر ہیں تو سمجھ جائیے۔ ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے، ایک سابق وزیر نے ٹی وی پر ایک سوال کے جواب میں کہا، پروڈیوسر نے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس بے غیرت نے جواب یہ دیا، جب دودھ اور دہی بازار میں مل جاتا ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ پاکستان کا وزیر کہہ رہا ہے، کیا سمجھے آپ؟ کتنی بے غیرتی کی بات! کیا یہ ٹی وی پر جو کروڑوں آدمی سن رہا یہ بات اس میں کرنے کی؟ حدود آرڈیننس کا کیا بنا؟ اسلام کا مذاق دیکھیے تو حالات اس لیے نہیں سوئے، اسلام سے آپ نے بغاوت۔ کبھی آپ نے کوشش کی حدود آرڈیننس پڑھنے کی؟ میں آپ کو 2-1 بات بتاتا ہوں۔ حدود آرڈیننس کو شریعت کے خلاف توڑ مروڑ کر کے نافذ کر دی۔ آج کے جو حکمران انہوں نے بھی ووٹ دیے تھے، پرویز مشرف بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ سنیے اب آپ کیا ترمیم ہوئی۔ ایک تو کہیں بھی بدکاری ہو جائے جس کو زنا کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو زنا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا۔ اللہ سے زیادہ تو اب حکمت نہیں جان۔ اب ایف آئی آر اگر کٹے گی تو زنا کی نہیں کٹے گی، ایف آئی آر کٹے گی شوہر کے حقوق میں مداخلت کی، کہ شوہر کے جو حقوق ہیں اس میں مداخلت کی۔ اب سنیے، جیسے حدود آرڈیننس منظور ہوا تو جناح صاحب نے چونکہ پاکستان بنایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، سب سے پہلا تحفہ جناح صاحب کو ملا حدود آرڈیننس کا۔ وہ کیا تھا؟ ملتان سے ایک جوڑا سیر اور سیاحت کے لیے کراچی آیا، اور وہ دلہن تھی نئی، وہاں کے سیکورٹی گارڈ والوں نے اس دلہن کو کھینچ کر اس کے ساتھ بدکاری کی۔ سب سے پہلا تحفہ تو جناح صاحب کے مزار پہ ملا، جناح صاحب کو جنہوں نے پاکستان بنایا۔ اور سنیے، ڈبل سواری پر آج کل پابندی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ڈبل سواری پر کوئی شریف آدمی پکڑ لیا جائے، آپ میں کا شریف آدمی شناختی کارڈ لے کر جائے، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، اگر اس کو جرمانہ دینا ہے تو کل ہم اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیں گے، آج اس کو آپ چھوڑ دیں، ضمانت نہیں ہوگی، کسی کو سابقہ پڑا ہوگا، دیکھ لیجیے آپ، ڈبل سواری کی ضمانت شناختی کارڈ میں نہیں ہوگی۔ زانی اگر پکڑا جائے اس کی ضمانت شناختی کارڈ پہ ہو جائے گی۔ یعنی بدکاری اب اتنا عام مسئلہ ہو گیا کہ ڈبل سواری کی ضمانت تو شناختی کارڈ پہ نہیں ہوگی، مگر زانی کی ضمانت شناختی کارڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اور سنیے، اگر کوئی ارتکاب ہو جائے تو بیٹا اپنی ماں کے لیے ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا، بھائی نہیں کٹوا سکتا، باپ بھی نہیں کٹوا سکتا۔ کون کٹوائے گا؟ شوہر ایف آئی آر کٹوائے گا۔ شوہر اگر دبئی میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، 1 ہفتے میں یہاں آئے گا، اب ایف آئی آر کٹوائے گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں قانون داں آدمی ضرور ہوگا یا قانون کا طالب علم۔ مجھے بتائیے، 1 ہفتے کے بعد شوہر آئے، کیا شہادت کی تمام چیزیں اس وقت تک تازی رہتی؟ نہیں رہتی، تمام جو شہادتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ مثلا میں بتاؤں آپ، نشتر پارک میں 11 اپریل 1906 میں حادثہ ہوا، کتنا بڑا حادثہ تھا، 63 حضرات جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ دوسرے دن نشتر پارک کھلا ہوا، دوسرے دن بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے آپ؟ کیسے کریں؟ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی آرڈر ہو گیا کہ اس کی جائیداد ساری ضبط کر لی جائے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ اصول کیا تھا اس کا؟
وہاں کا جو ایس ایس پی تھا CCPO، اس سے پوچھا گیا کہ اس نے بے نظیر کے قتل میں یہ فرش کو کیوں دھو دیا؟ سارا ایویڈنس تو مٹ جاتا دھونے سے۔ اس نے کہا بھائی پرویز مشرف صاحب کا آرڈر آیا کہ گراؤنڈ دھو دو، ہم نے دھو دیا، لیجیے وہ بھی شامل تفتیش ہو گیا، اور دونوں پولیس افسر ابھی تک جیل میں۔ دیکھا آپ نے حدود آرڈیننس اسلام کا کتنا مذاق اڑایا۔ تو اب ایک تو سزا ہمیں یہ مل رہی کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلام سے دوری اختیار۔ اب یہ رہا، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ واقعی علماء کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے، بلکہ کل میں بتا رہا ہوں آپ کو دارالامجدیہ میں سارے علماء مل کر کے بیٹھے اور اس پر غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور ایک بیان بھی آج جاری ہوا جو شاید صبح کل اخبار میں آ جائے گا، لیکن وہ یہ کہ حکمرانوں کو تلقین، آپس کے لوگوں کو تلقین کہ بھائی خدا کے لیے زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر قتل عام، اس کا اللہ اس کا رسول اجازت نہیں دیتا۔ ایک آدمی کو مارنا پورے انسانیت کو مارنے کے مترادف، اور ایک آدمی کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے۔ تو بھائی میرے سوائے واض و تقریر کے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر آپ نے تو لکھا، ہم نے اپنا درد دل بیان کر دیا آپ سے کہ جو مسائل ہمارے ساتھ۔ چلیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ پوچھا کوئی عالم دین وہ قوالی سنتے ہیں، جب ان سے کہیں کہ قوالی حرام ہے، سب تو کہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے، میں اپنی اردو کو رو رہے تھے، قوالی حرام ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے لیے، دوبارہ نے کہا کہ ہمارے لیے حرام ہے، میرے لیے جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آپ نے چونکہ یہ پوچھا نا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ ہے احکام شریعت، اس میں فتویٰ موجود۔ قوالی گانے والے بھی گناہ گار، سننے والے بھی گناہ گار، جتنے لوگوں کو بلایا جائے وہ بھی گناہ گار، اور جس نے قوالی کی دعوت دی اس کا ایک ایک کا گناہ پھر اس کے ساتھ، جس نے قوالی کی دعوت دی۔ اور اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ سما بھی ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے بزرگان چشتیہ کے کئی حوالے دیے اور اس سے یہ ثابت کیا کہ مزامیر کے ساتھ قوالی جو ہے وہ سننا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارے نزدیک مفتاب قول ہے۔ شاہ صاحب اسلامی بینکاری کے بارے میں اہل سنت یعنی نامی گرامی مفتیان کرام اسے جائز کہتے ہیں۔ بھائی جو جائز کہتے ہیں نا آپ ان سے پوچھیں وہ کیسے جائز کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتا کہیں سے جائز۔ مثلا دو ایک باتیں میں بتاؤں، علماء کو انہوں نے مشیر مقرر کیا، اسٹیٹ بینک کے فائنانس ڈائریکٹر جن کا نام شفقت حسین، وہ میرے پاس آئے، مجھے بھی بھرتی کرنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے سوالات کی تو وہ اپنے شعبے کے ڈائریکٹر ہوتے ہوئے میری تسلی نہیں کرا سکے۔ مثلا میں نے ان سے پوچھا کہ مارگیج مکان کا مسئلہ، آپ مکان کے لیے پیسے دیتے ہیں، میں پلاٹ دوں اور آپ 40 لاکھ روپے مجھے دیں، میں نے اس پلاٹ پر مکان بنا لیا، اسلامائزیشن کیا ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو 40 لاکھ جو مکان کے لیے دیے ہیں نا اس کی قسط لیں گے ماہانہ، اور مکان جو آپ کا بنا ہے اس مکان کا ہم 10,000 روپے کرایہ لیں گے۔ فرض کیجیے 10,000 روپے تو آپ جو رقم آپ نے دی ہے وہ دے رہے ہیں اور 10,000 روپے مکان کا کرایہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حلال ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کل کو زلزلہ آ جائے اور یہ مکان زمین بوس ہو جائے، ایک مٹی کا ٹیلا بن جائے تو آپ مکان کا کرایہ لیں؟ کہنے ہاں یہ مکان کا کرایہ تو لیں، تم کائے کا لیں گے مکان کا کرایہ؟ مٹی کے ڈھیر کا کرایہ لیں، پتھر کے ڈھیر کا کرایہ لیں، کائے کا کرایہ لیں گے جب مکانی موجود نہیں ہو؟ تو کہنے نہیں اس کا ہم نے حل نکالا ہے۔ وہ بتا دیجیے کیا حل ہے؟ کہنے کہ وہ ہم مکان کا انشورنس کروائیں گے۔ سبحان اللہ، انشورنس کے پیسے کون دے گا؟ وہ بھی آپ کو دینے ہوں گے۔
چھری خربوزے پہ گرے، خربوزہ چھری پہ گرے، ہر اعتبار سے نقصان خربوزے کا ہونا ہے. سمجھ گیا؟ ایک بات تو یہ، جو اسے جائز کہتے ہیں آپ ان سے ملیں، بات کریں، اگر وہ آپ کی تسلی کرا دیں تو بہت اچھی بات. اس میں آپ نے دیکھا علماء دیوبند جو ہیں وہ سب سے زیادہ پیش گئے. تقی عثمانی، رفیع عثمانی، بلکہ ان کے بھانجے بھتیجے، ان کی اولاد، یہ سب کے سب بینکوں میں 2-2 3-3 4-4 لاکھ روپے تنخواہ لیں. پورے پاکستان کے علماء دیوبند ایک جگہ بیٹھنے کے بعد بینکنگ نظام پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ نظام حرام ہے اور اس میں پیسے جمع کرنا بھی حرام ہے، اس کو اپنانا بھی حرام ہے. آپ کے پاس کوئی ای میل ایڈریس ہو یا فیکس ہو تو مجھے دے دیجیے یا لکھوا دیجیے، میں وہ فتویٰ آپ کو فیکس کر دوں گا یا ای میل کر دوں گا کہ پورے پاکستان کے وہ علماء جو صاحب فتویٰ ہیں اور دیوبندی حضرات، انہوں نے سب کو حرام قرار دے کر وہ فتوے کی کاپی انہوں نے میرے پاس بھی بھیجی اور جنگ اخبار میں بھی ان کا یہ فتویٰ چھپا. اس لیے ہم اس سے مطمئن نہیں. اب ایک سوال رہ جاتا، تو مولانا کیا کوئی حلال طریقہ نہیں ہے اس بینکنگ نظام کو چلانے کا؟ کوئی جائز طریقہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو مکمل نہیں. یہ بھی سن لیجیے. اب آپ، میں 85 میں MNA تھا، قومی اسمبلی 190 سیٹ سے. 86 میں نظریاتی کونسل کی 20 جلدیں ہمیں دی گئیں. 20 جلدیں وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود. وہ 20 جلدیں کہ نظریاتی کونسل سے جو سوال کیا گیا اس کا حل نظریاتی کونسل نے حکومت کو پیش کیا. موٹی موٹی 20 جلدیں ہیں. پوری اس نے جناب کونسل نے بینک کا پورا نظام دیا، LC کیسے کھلے گی، سود کی لعنت کیسے ختم ہوگی، یہ پورا نظام حکومت کو بنا کے دیا. یہ نہیں کہ بھائی ہے نہیں کچھ اسلام کے بعد، پورا نظام بنا کر دیا. اور نظریاتی کونسل پر حکومت کا اربوں روپیہ اب تک خرچ ہو گیا ہوگا. مثلا نظریاتی کونسل کا ایک ممبر جو ہے اس کا پروٹوکول سینیٹر کے برابر، اور اس کی یافت ماہانہ آمدنی تقریباً 1 لاکھ روپیہ. اب اندازہ لگائیے وہ ادارہ جو ایک آدمی پہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کی جو تجاویز آئیں اس کو آپ نے سردخانے میں ڈال دیا اور اس کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اس سے پتہ لگتا ہمارے حکمرانوں کی قسمت میں کوئی خیر لکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اس لیے سارا نظام خراب ہو رہا. اس کا حل بھی ہم نے بتا دیا آپ کو. کوئی بینک کا آدمی یہاں بیٹھا، وہ اپنے ڈائریکٹر سے ملے، نظریاتی کونسل سے پورا بینک کا نظام منگوا، اور نظام منگانے کے بعد وہ اگر مختار ہے اس بینک اس نظام کو اپنائے تو دیکھیے علماء نے تو بنا کر کے دے دیا نظریاتی کونسل، لیکن حکومت جب اس کو اپنائے نہیں اب اس میں کس طرح سے. وہ بھائی ذرا گرم کپ میں سے وہ دے دو گا گلے کے لیے کچھ. جی جناب. برائے مہربانی دوران اعتکاف حدود مسجد سے باہر نکلنے کے مواقع بیان فرمائیں. اس عاجز نے کچھ بچوں کو غیر ضروری طور پر بنا لا علمی حدود مسجد سے باہر جاتے دیکھا. ان کے اعتکاف کا اب کیا ہوگا؟ اگر ممکن ہو تو مزید مسائل اعتکاف بھی مختصراً بیان فرما دیں. اس وقت تو خیر اس کی گنجائش نہیں. جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ تو ہے مسجد جس میں آپ بیٹھے، باہر کا ایریا ہے فنائے مسجد، مسجد سے باہر کا. اس میں جانا جب جائز ہے کہ استنجے کا معاملہ ہو، وضو کرنا ہو، بیت الخلا جائیں، یہ اس کے اسباب. یا پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو مؤذن اگرچہ اعتکاف میں ہو اور اعتکاف میں ہوتے ہوئے وہ اگر فنائے مسجد جائے، وہاں اعلان کرے کہ بھئی سحری کے وقت ختم ہو گیا، یا اذان کہے، اس کا استثناء. اور یہ مسئلہ فتاوی امجدیہ جو صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، غالباً صفحہ نمبر 299 یا 399 پہ یہ مسئلہ موجود ہے. اس ضرورت کے بنا پر مسجد سے نکلے، اور جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حدود مسجد سے
آپ نے کسی کو باہر جاتا ہوا دیکھا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اب اعتکاف ٹوٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ 10 دن اعتکاف کے ہیں. اب وہ اعتکاف ٹوٹنے میں جیسے نماز ٹوٹ گیا تو نماز کو دوہرا لیتے ہیں. تو اب سنت تو وقت چلا گیا اعتکاف کا، اس لیے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں 21ویں شب سے لے کر کے چاند دکھنے تک یہ تو ختم ہو گیا وقت. جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، جیسے ابھی رمضان باقی ہے، صرف 1 دن کا اعتکاف کرے گا. مغرب کی نماز سے پہلے آ جائے اور آنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرے، اور دوسرے دن افطار کے بعد مغرب کے بعد مسجد سے چلا جائے. یہ اس اعتکاف کی 1 دن کی قضا ہے، اور وہ پوری کی قضا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ سنت اعتکاف تب چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، لہذا 1 ہی دن. یہ دیکھیے، یہ اگر ایک آدمی 8-8 10-10 مسئلے پوچھے گا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. صرف ایک مسئلہ پوچھیں، ایک بتا دیجئے اس میں کا پہلا لائیے. سارا مذاکرہ پھر آپ ہی کے نام ہوگا، سمجھ گئے نا. اچھا، سوال یہ کیا کہ کسی صحابی کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے؟ جی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. آپ پہلے عرس منانے والوں سے پوچھیں تو صحیح. کسی بھی بزرگ کا عرس ہو تو ہمارے یہاں عرس کا معنی کیا ہے؟ ایصال ثواب. جب ہمارے یہاں ایصال ثواب کیا جائے، تمام انبیاء کے لیے کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے کیا تھا، جمیع صحابہ کرام، خلفاء راشدین، علماء امت، مجتہدین وغیرہ، ان سب کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو کوئی ایک عرس ایک ہی بزرگ کے نام نہیں ہوتا، بلکہ جب عرس ہوتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابیات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ اربعہ، ان سب کے نام لیے جاتے ہیں. تو ہر عرس میں چونکہ سب کے نام لیے جاتے ہیں لہذا سب کا عرس ہم کرتے ہیں ایک بار. اب رہا یہ کہ عرس کیا ہے، کیونکہ آپ نے تو 8 سوال لکھ دیے، یہ کہاں لے کے جاؤں گا میں. عرس کیوں کہتے ہیں سنیے باب اثبات عذاب قبر، مشکاۃ شریف میں حدیث، صحاح ستہ اور دیگر کتابوں سے لی ہوئی. وہ کیا ہے؟ جب قبر مردہ، جب میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے، ایک منٹ تو اگر گلے سے معذور ہوں تو تھوڑی سی، تو مردے کو رکھنے کے بعد اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. یہ سب آپ کو معلوم. جیسے ہی میت کو دفنانے کے بعد لوگ چلے جائیں تو نکیریں نہ آتے. اللہ سے دعا کی جو منزل ہم پر آسان فرمائے. من ربوں کا، تیرا رب کون؟ وہ کیا کہے گا قبر والا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی. پھر اس سے پوچھا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر اس کے بعد ہر مرنے والے کی قبر میں نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوتا. اور ما کنت تقول حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا جو تیرے سامنے. اور ایک حدیث من حبیبوں کا، سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، یہ کہا جاتا. اور صاحب قبر کہتا ہے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک حدیث، یہ تو کئی حدیث ہیں، ایک حدیث میں اتنا زائد کہ فرشتہ یہ کہتا ہے جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیں، کہتا نم کنمت العروس، قبر والے اب تو ایسے سو جا قیامت تک جیسے دلہن سوتی ہے، سوائے تیرے محبوب کے تجھے کوئی نہیں جگائے گا. کیا نم کنمت العروس، اس لیے بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کہا جاتا ہے. اس حدیث کے تناظر میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جان ایک عرس ہو، ایصال ثواب ہم سب کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ. یہ آپ نے روقہ لکھا ہے بشیر فاروقی صاحب کے نام، تو میرا نام تو شاہ ترال الحق بھاگی تو سبھی جانتے ہیں میرا خیال. اچھا بہرحال آپ نے یہ لکھا کہ گزارش ہے کہ آج کی اس نورانی محفل میں میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو امراض انہیں لاحق ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امراض اور بیماریوں سے ان کو سبکدوشی عطا فرمائے، بلکہ یہ بھی دعا کریں جتنے ہمارے بھائی بہن اعزا اقربا دوست احباب رشتہ دار اقارب خیر ہمارے والدین سب جو بیمار ہیں مولا کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اکیسویں شب کو اگر ہم مغرب کے وقت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو عشاء کے وقت میں بیٹھ سکتے یا نہیں؟ یہ جو سنت اعتکاف ہے پھر یہ ادا نہیں ہوگا، وہ اعتکاف آپ کا نفل ہو جائے گا، کیونکہ سنت میں یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے داخل ہوں کہ مغرب مسجد میں ہونی چاہیے جب آپ نیت کریں، عشاء میں آنے سے سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ بھی کسان نے لکھا کہ وہ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا قرض اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائے، ان کا قرض ادا ہو جائے۔ یہ لوگوں نے کہ مجھے بشیر فاروقی سمجھ لیا ہے، ایک اور حصہ ہے بشیر فاروقی سے۔ ہاں میری زوجہ غالباً آپ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ سوال کریں نا آپ یہ دعا کے لیے آخری میں پرچہ دے دیتے مجھے تاکہ ٹائم بچ جائے۔ یہ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جی سوال کسی صاحب نے کیا کہ بندے کے اشکالات کو دور فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کب عطا کیا گیا؟ کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا سب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بات جانتے تھے قرآن پاک پھر کیوں نازل ہوا؟ یہ اشکالات بہرحال آپ نے سوال دو تین کر دیے، لیکن بہرحال پہلی بات تو یہ ہے حضور علیہ السلام کو علم غیب کب عطا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو علم غیب بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جمیع ما کان وما یکون حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ لہذا کوئی مثال اگر دی جائے، دیکھیے یہ فلاں موقع ہمیں فرما مجھے نہیں معلوم، وہ ہمارے مذہب کے خلاف اس لیے نہیں، ایک چیز حضور کو پہلے معلوم نہیں تھی پھر بعد میں اس کا علم دے دیا گیا، اس لیے اس میں وقت مقرر نہیں، لیکن بتدریج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ کہا حضور علیہ السلام عالم الغیب تھے، یہ لفظ عالم الغیب کو حضور علیہ السلام پر اس کا اطلاق اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ لفظ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جائے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں، یہ کہا جائے، اور عالم الغیب جو ہے وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو بھی کہنا جائز نہیں۔ کیا سب پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب تھے؟ یہ عالم الغیب والا جملہ پھر درست فرما لیں۔ ہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب حال ان کو غیب کے علوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ نے کہا حضور نے کبھی خود فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب میں نے خود عرض کر دیا کہ یہ اطلاقی درست نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں فرمائیں گے میں عالم الغیب ہوں؟ اچھا اس کے بعد پھر سب بات اگر جانتے تھے تو قرآن مجید نازل کیوں ہوا؟ یہ تو ہم نے کہا نا بتدریج حضور علیہ السلام نے جانا، یہ تو سوال ہی آپ کا صحیح نہیں کہ تو قرآن مجید فرقان میں کیوں نازل ہوا؟ وہ قرآن کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمائے، اور یہ کہ وہ یہ خفی۔ اب آئیے علم غیب، سنیے چند ثبوت۔ کوئی حافظ صاحب ہیں آپ میں کوئی حافظ صاحب ہیں؟ ہاں اچھا چلیے ٹھیک ہے، سن لیجیے میں آیتیں بس صرف کوئی صاحب یہ کہتے رہیں کہ میں صحیح آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا الا اس کے جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔
ٹھیک ہے نا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا. ما کان لیبطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اس میں وہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا. ایک جگہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. میرے حبیب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی. ایک جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے حبیب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے. اور ایک جگہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین. ہمارا رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں. بتایا جاتا ہے غیب کی بات اور کبھی بھی غیب کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتا. ایک جگہ فرما وعلمک ما لم تکن تعلم. میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تو تمہیں بتا دیا گیا. یہ تو قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے احادیث مقدسہ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ. حضور علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کے تشریف لائے. کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. شاید یہ شب معراج کی غالباً کچھ علماء نے ادھر بھی رجحان ظاہر کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. دست قدرت تو مجھ پر سب کچھ روشن ہو گیا جو کچھ کائنات میں تھا. سب مجھ پر روشن ہو گیا. اور راوی نے کمال کر دیا جب حدیث بیان کی سبحان اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. جب حضور نے فرمایا کہ جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو گیا. پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضور نے یہ آیت پڑھی. وہ آیت میں بھی یاد کرتا ہوں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی ملکوت السماوات والارض کا انکشاف کیا. جیسے حضور کو بتایا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا. لوگ دیوبندی وہاں بھی ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں. ابن کثیر کی تفسیر پڑھ لیجیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹیلے پر کھڑا کیا. ایک ٹیلا تھا فرمایا اس پہ کھڑے ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جلوگر ہوئے تو پوری کائنات کے پردے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہٹا لیے گئے اور انہوں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کر دیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. جیسے ہم تمہیں دکھا رہے ہیں اس کائنات کو اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کائنات دکھائی. اب اور آئیے آگے چلیے. جیسے منافقین حضور کی خدمت میں آتے اور بیٹھ کر کے چلے جاتے. باہر جا کر مذاق کرتے کہ دیکھا حضور تو ہمیں جانتی ہم تو ان کے پاس بیٹھ کر کے آتے. وہ تو اپنے آدمی ہمیں سمجھتے. کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. جب حضور کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں آخرت کے دن پر ایمان لا. ٹھیک اللہ اس کے رسول پر ایمان لا. بظاہر تو یہ کہتے تھے مگر وما هم بمؤمنین پھر محبوب و مومن نہیں. تو حضور کے پاس بیٹھ کر ان جیسی بات کر باہر نکل کر خوب مذاق کرتے. دیکھا حضور تو ہمیں پہچانتے نہیں. صحابہ نے حضور سے شکایت کی. اب ایک دن حضور کو جلال آ گیا. حضرت فاروق اعظم کی روایت کتاب الفتن مشکاۃ شریف کا آخری باب اس میں دیکھی اور بھی کئی دسیوں جگہ یہ حدیث موجود. حضور ممبر شریف پر کھڑے ہوئے ظہر کی نماز پڑھا. فرمائے کیا بات لوگ میرے علم میں تانا کرتے ہیں. فرما پوچھو. جیسا آپ نے سورۃ میں لکھا نا کبھی حضور نے بھی فرمایا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. آپ نے لفظ عالم الغیب استعمال کیا اس کو تو ہم نے منع کر دیا. کیا حضور نے بھی فرمایا کبھی کہ میں جانتا ہوں؟ فرما پوچھو. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ میں علم غیب نہیں جانتا. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. سب صحابہ کرام حیران. ایک صحابی تھے جن کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور وہ متحقق نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے والد کون ہیں. کبھی کبھی جملے بازی بھی کر دے بھائی آپ کے والد کیا نام ہے ان کا.
اب ظاہر ہے کہ انہیں معلوم نہیں، موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی نے پوچھا حضور ان کے ابا کون تھے؟ فرمایا ان کے ابا کا نام یہ، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایسے اشارہ کر کے ایک ایک منافق کا نام لیا، فرما فلاں کھڑا نکل مسجد تو منافق، فلاں کھڑا نکل مسجد تو منافق۔ ملا علی قاری مرقات میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 70 منافقین کے نام لے لے کر مسجد سے نکالا، نکل تو منافق، نکل تو منافق۔ یہ نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہی کارنامہ نے انجام دیا جو قرآن مجید فرقان حمید میں مسجداً دراروں کفرا متفریقاً بین المومنین، ایک مسجد درار بنائی۔ درار کہتے ہیں اذیت والی چیز کو، ضرر جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ بنائی۔ بنانے کے بعد آج کل کے مسلمان کمزور ہوتے تو پتہ نہیں ہتھیار ڈال دے، انہوں نے فرمایا جلا دو ان کی مسجد، لگا دو آگ۔ صحابہ کہتے حضور سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مسجد کو جلا، نام بھی انہوں نے مسجد رکھا ہوا۔ تو وہ فرمایا یہ مسجد درار، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد، اور اس کو حضور علیہ السلام نے آگ لگوا دی، جلا دی۔ سب کو بتا دیا کون کون منافق۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان، ہر عام آدمی بھی آپ دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا، ہر نبی کا کوئی رازدار ہوتا، اور حضور علیہ السلام کے رازدار تھے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ غالباً 1939 کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے جو دو مزارات تھے، جنہوں نے شاہ فیصل اول اس کے خواب میں آن کر کہا کہ ہمارے نیچے پانی آ گیا۔ شاہ فیصل اول نے مفتیوں سے پوچھا، مفتی اعظم کے خواب میں بھی آئے، اور پوچھ کر کے یہ کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو قبر کے قریب ایک گڑھا کھودا، وہ بالکل خشک، بھائی پانی اگر آتا تو ادھر سے آتا، وہ بھی بالکل خشک پائے گا، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کریں، موخر کر دیں، حج کا جب سیزن آئے تو اعلان کیا جائے باضابطہ، بھائی آپ آ جائیں اور ان کو نکال کر کے کہیں اور ان کی تدفین ہوگی۔ جب یہ دونوں صحابہ کو نکالا گیا، ان میں سے ایک حضرت حذیفہ ابن یمان جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اس زمانے کے اخباروں نے لکھا سبحان اللہ، فرمایا کہ ان کا کفن بھی ثابت تھا، ایسے ہاتھ لگنے سے پھٹ جاتا تھا، اور آنکھوں میں ان کے وہ روشنی موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی، یعنی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے، آپ کسی مردہ خدا نہ خواستہ آنکھ دیکھیے، ایک جھلی آ جاتی، پردہ آ جاتا ہے، ایسی چمکدار آنکھ نہیں نظر آتی، تو آنکھ میں وہ چمک باقی تھی۔ کیوں چمک باقی تھی؟ جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، وہ آنکھیں کیسے دھندلا سکتی؟ ان کو دیکھ کر ہزاروں عیسائی یہودی مسلمان ہونے لگ گئے۔ جرمنی کمپنی نے ایک فلم بنائی، اس کو آپ جانتے ہیں یہودی تو بہت بڑا دشمن ہے اسلام، اس نے وہ فلم میں وہ فوٹو خرید کر کے سب طلب کر دیے، سب جلا دی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے، لوگ دیکھ کر کے کہیں اسلام قبول نہ کرنے لگ جائیں۔ غرض ہم ایک مرتبہ بغداد شریف گئے تو ان کو کہاں دفنایا؟ حضرت سلمان فارسی کی جہاں قبر ہے، وہ اس زمانے میں وہاں کے گورنر تھے، ان کو دفنایا۔ وہ پورے علاقے کو باغ سلمان کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں ہم نے 3 مرتبہ حاضری دی، وہاں ہم نے کسی نے بتایا یہاں کوئی فوٹوگرافر ہے، اس کے پاس اس زمانے کا کوئی فوٹو ہے۔ اب ہم نے تلاش کیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے میرے پاس نماز جنازہ کا فوٹو ہے، میں 12,000 دینار لوں گا اس کے۔ اگرچہ دینار کے ریٹ بہت کم تھے، ہم نے اس کو 12,000 دینار دی۔ تو میں دکھاؤ کیا ہے وہ ابھی موجود ہے ہمارے پاس، کیلنڈر میں بھی اس کو چھاپا۔ وہ اس اینگل سے فوٹو لیا گیا کہ سامنے سے کسرا نظر آ رہا، محل کسرا کا محل جو حضور کی ولادت میں ایسے ٹوٹا اور اس میں درار اب تک پڑی ہوئی، وہ کسرا کا محل، اور اس کی ڈاٹ ہے کہ دربار کی ایک حصہ خالی باقی رہ گیا ہے، جیسے حالوں میں ہوتا ہے نا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ڈاٹ، یعنی ایسے گولائی، وہی باقی وہ دور سے وہ نظر آ رہا۔ شاہ فیصل اول کھڑا ہوا، پورا فوجی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جنازے کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں نے حصول برکت کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد میں باغ سلمان میں دونوں حضرات کو وہاں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جابر، حذیفہ ابن یمان،
دونوں کی قبریں اب باغ سلمان میں. یہ تو میں نے ضمن اس لیے کہہ دیا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. ایک مجھے بہت بڑا افسوس ہوا اس واقعے پر. میں کینیڈا بھی جاتا ہوں ہر سال. مجھے کینیڈا میں ایک بہت بڑے اسکالر نے بتایا کہ کینیڈا میں ایک ڈاکٹر سبحانی ہے. جب یہ آپریشن ہوا ان کو نکالنے کا تو وہ اس ادارے کے چیف انجینئر تھے جس نے آپریشن کیا. تو میں نے نام لکھ لیا اور یاد رکھا. ٹورنٹو میں ٹورنٹو پہنچا. ایک بہت باخبر سے میں نے پوچھا یہ ڈاکٹر سبحانی کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جانتا ہوں. میں نے کبھی رابطہ کرائیے ذرا تاکہ ان سے انٹرویو کرے. مجھے پتہ یہ لگا کہ جب یہ صحابہ کی قبر کی کھدائی ہوئی تو جس ادارے نے یہ کام کیا اس کے وہ چیف انجینئر تھے. سراغ لگانے کی کوشش کی. اتفاق سے وہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے. کہنے لگے جو حیدرآباد دکن گئے. اچھا. اس سال میں گیا دوبارہ میں نے تلاش کیا. ان کے چھوٹے بھائی سے تو میری ملاقات ہوئی. میں انہیں افسوسناک خبر یہ سنائی کہ بھائی صاحب حیدرآباد دکن میں گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہم نے کھوج لگایا کوئی رسالہ کوئی کتاب اس معاملے میں انہوں نے لکھی یا نہیں. تو کھوج یہ لگا اور افسوس سے کہنا پڑتا اتنا عظیم واقعہ. وہ چیف انجینئر صاحب نے اپنی آپ بیتی پر ایک کتاب لکھی. اس نے صرف ایک دو لائنیں لکھ دیں کہ جب حضرت حذیفہ ابن یمان عبداللہ ابن جابر کو قبروں سے اب نکالا گیا. میں اس ادارے کا چیف انجینئر تھا اور میں نے دیکھا کہ ان کے جو جسم تھے بالکل سلامت تھے. 2 لائنیں لکھی خالی کتاب میں. حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ کوئی پوری کتاب لکھتے آنکھوں دیکھا تاکہ مسلمانوں کا مزید ایمان تازہ ہوتا. غرضی تو حذیفہ ابن یمان. بات یہاں چلی. حضور نے سارے منافقین کے لسٹ حذیفہ ابن یمان کو دے دی تاکہ کوئی باسی نہ بچے. اب کیا ہوتا صحابہ کرام پر خوف خدا. بھائی میں آپ تو جانتا ہوں نا کہ منافق نہیں مسلمان. خوف خدا اتنا غالب تھا کہ چپ چاپ سے آن کر حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے وہ جو تمہیں حضور نے لسٹ دی ہے نا کہیں میرا نام تو نہیں اس میں. فرماتے تو آپ کا نام اس میں کہاں ہوگا. کہتے ہیں خالی کلیئر کروانا کہ وہ لسٹ آپ نے دی تو لیجیے. حضور نے 70 کو تو ذلیل کر کے نکالا اور باقی کی لسٹ حضرت حذیفہ ابن یمان کو عطا فرما دی. کوئی گڑبڑ ہو تو بتا دینا بھائی تیرا نام لسٹ میں ہے. جیسے پولیس کسی کو پکڑ لگے گڑبڑ مت کرنا یہ تمہارا نام اس میں ہماری لسٹ میں موجود تم تقریب کا. تو یہ سارا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے یا نہیں. اس لیے لفظ عالم الغیب کا اطلاع حضور علیہ السلام پر نہیں ہوگا جہاں تک علم غیب کا معاملہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑی ذات. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے نظر تو الا بلاد اللہ جمعان کا خردلتین علی حکم اتصالی. میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. حضور کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضور کا مقام کتنا. یہ میں نے بہرحال آپ کا اشکال میں نے دور کر دیا. ارشاد فرمائی اچھا یہ حرف داد اس حرف کے لفظ داد کی آواز ادا کرتے وقت حروف دال کے مشابہ ہوتی ہے یا زا کے مشابہ ہوتی. برائے مہربانی اس کا تسلیبت جواب عنایت فرمائیں اور اس سلسلے میں اسلاف کے اقوال اور ارشادات ہوں تو ان کا بھی ذکر فرما دیجئے جزاک اللہ. اب سنیے یہ مسئلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا. ایک ضخیم کتاب امام اہل سنت اس پر تصنیف فرمائی الجام الصاد عن مسمى داد یہ رسالہ اور اتنے دلائل دیے اور آخری میں یہ جملہ لکھا کہ میں نے اس میں سارے نشیب و فراز سارے دلائل دے دیے. ایک بات رہ گئی وہ یہ رہ گئی کہ اگر میں اس کی آواز بھرنے پر قادر ہوتا تو رسالے اس کی آواز بھی بھر دیتا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکا ورنہ میں نے سارے چیزیں اس میں بیان کر. اب دیکھیے علم تجوید میں جو حضرات جانتے ہیں یہ اوپر کی جو ڈاڑھ ہیں 2 زبان کا ایک سائڈ ادھر لگائیے تو یہ نکلے گا ولوض. یہ دال سے مشابہ ہے وا یا ذال سے مشابہ نہیں. ولضالین یہ دال سے مشابہ. اور جو نہیں مانے سعودی حکومت میں جتنے بھی قاری ہیں آپ تراویح ان کی سن لیجیے کیا پڑھتے ہیں سب ولضالین پڑھتے ہیں.
مصر کے قاری کو سن لیا، سب سے بڑا استاد گزرا ہے خلیل حسری، اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود، وہ بھی داد پڑتا۔ عبد الباسط یہ بہت مشہور قاری، شاید دنیا ویسا قاری پیدا نہ کر سکے، ایسا قاری ہے کہ سبحان اللہ۔ ہم گئے جناب 86 میں مصر، تو ہم نے دیکھا کہ جیسے مولانا جمعے کے دن واز کرتے ہیں نا، تو ایسا قاری عبد الباسط جو 1 گھنٹے تلاوت کرتا، ہزاروں کا مجمع ہوتا اور بیٹھ کر کے وہ ایسی شاندار تلاوت کرتا کہ سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ظاہر قدرتی ایک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ مجھے ایک صاحب ملے قاری جن کا نام عبد القادر تھا، یہ پہلے تو مجھے ملے ڈیلاس میں، عارضی طور پر کئی امام صاحب گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کو رکھ لیا۔ اس سال مجھے ملے وہ اٹلانٹا میں، بڑی اچھی قرات کرتے ہیں اور قاری عبد الباسط کی نقل بھی بہت صحیح کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ قرآن کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو عظمت۔ تو یہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے، تو حیدرآباد دکن میں امریکی ایمبیسی گئے، ویزا اپلائی کیا، تو انہوں نے کہا میں قاری ہوں۔ تو وہ ایمبیسیڈر نے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی اپنے آپ کو عالم کہے تو وہ عالم بلاتے ہیں، یہ آپ سے سوالات کرے گا، یعنی اس فیلڈ کا آدمی بلاتے۔ تو اس نے ایمبیسیڈر نے کہا کہ وہ ذرا فن کا مظاہرہ کرو۔ اس نے جب تلاوت کی جو قاری باسط نقل میں کرتا، تو آپ یقین جانیے کہتا ہے کہ امریکہ کا سفیر جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ اس کے کہ مسلمان نہیں تھا، تلاوت کو سن کر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ بچے بھی 8، ایک بیوی 8 بچے، تب کا 10 کا ویزا لگا۔ اس وقت اٹلانٹا میں رہتے ہیں۔ تو ایک اثر ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ تو گویا یہ ولضالین، یہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، یہ مخرج۔ اس کے علاوہ اعلیٰ فاضل بریلوی نے اسی کتاب میں تصنیف فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ جو غیر المغضوب کو اور ولضالین کو غیر المغضوب پڑھے ولضالین پڑھے، اس نے تحریف قرآن کی ہے، لہذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب کیا ماما یہ جو دال ہے یہ دال سے ملتا ہوا زال سے ملتا ہوا نہیں کہ بھلے ظالین پڑھا جائے یا غیر المغضوب پڑھا جائے، یہ بالکل غلط۔ دنیا بھر کے قاری یہی پڑھتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں یہاں جتنے مدرسے اقرا، میں گیا کہیں ہمارے بچے نے قرآن ختم کیا، کوئی فاتحہ یا دعوت رکھی، میں نے کہاں ختم کیا؟ کہیں اقرا میں نے کہا بچے بیٹھو گئی ذرا سناؤ تو صحیح۔ اکثر و بیشتر میں نے بچے دیکھے ان میں حفظ کرنے والے غیر المغضوب پڑھتے ہیں، ولا ظالین پڑھتے، شیعہ حضرات تو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کے لبنان والے جو شیعہ وہ بھی، بلکہ انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا عربی کا۔ بات ترکیوں نے، حالانکہ ترکی سنی حنفی مگر مخ مافی دماغی نہیں، ایک مل گئے 1 گھنٹہ ہم لگائے لیکن وہ باز نہیں آیا۔ وہ کیا کہتے ہیں تو انہیں کیسے بدلے انہوں نے؟ مسجد کو کہتے مسجد، بتائیے اب گاف استعمال کرتے ہیں جیم کی جگہ۔ اللہ کی پناہ نقل کفر کفر نباشد، اللہ تبارک و تعالی گلا گلا لہو کہتے ہیں، جلا جلا لہو کے بجائے گلا گلا لہو کہتے ہیں۔ میں مصر پہنچا 86 میں، مسجد ایک محمد علی پاشا نے بنائی تھی، بہت شاندار مسجد ہے، اس کے دیکھنے کا شوق۔ امام شافعی کا مزار بھی تھا، حضرت عمر ابن عاص جو مصر کے فاتح اور گورنر تھے ان کے مزار پر بھی حاضری، دیگر صحابہ۔ ہم گئے، ہم پوچھ رہے ہیں مسجد محمد علی، کوئی نہیں بتا رہا۔ اب ہمیں خیال آیا کہ ارے یہ تو جیم کو گاف پڑھ، ہم نے کہا مسجد محمد علی، فین مسجد، او بھائی بھائی آگے فوراً بتا دی اس نے کہ مسجد۔ اب بتائیے، اور ترکیوں کو دیکھیے وہ کیا ہے، السلام علیکہ، اس کی جگہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، گھنٹوں سمجھا لیجیے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شیعہ حضرات کو دیکھیں تو آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کاف کو چین میں بدل دی، کتنی تبدیلیاں ہوں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بات کو زوات کر دیا یا زال سے بدل دیا۔ تو ملا علی قاری کا فتویٰ میرا نہیں، جو اعلیٰ حضرت نقل فرمایا، جو جان کر کے غیر المغضوب ولا ظالم پڑھے معاذ اللہ، تو اس نے تحریف قرآن کی ہے، اور ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
جی آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بندے کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں ان وسوسوں سے، خیالات سے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ خیالات آنا برے؟ ظاہر ہے شیطانی وسوسے تو وہ خیال آتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے وسوسوں سے، دنیاوی خیالات سے بچنے کا۔ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے نا، سورہ فاتحہ کوئی اور سورہ التحیات درود شریف، اس کا ترجمہ رٹ لیں، ازبر کر لیں، قرآن مجید پڑھتے جائیں، دل میں اس کا ترجمہ کرتے جائیں، اس سے کیا ہوگا دیکھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور اس میں وسوسے جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ مشکاہ شریف میں کتاب الوسوسہ جس میں 3 فصلیں، میں 2 حدیثیں صرف آپ کے معلومات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہے، ان میں 2 بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ شیطانی وسوسوں پر ایک مرتبہ میں کچھ وقت ہوتا تھا تو اپنی مسجد میں مشکاہ شریف کا درس دیا کرتا تھا۔ اب وقت نہیں ملتا کتابوں کا مطالعہ کرنے کا، تو اب میں نے چھوڑ دیا ایک عرصے سے، لیکن اس شیطانی وسوسے پر ہماری 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ، کوئی خاص صاحب جاننا چاہتے ہیں ہمارے یہاں سے حاصل کر کے سن سکتے ہیں، صرف وسوسوں پر شیطان 2 حدیث بیان کرتا ہوں۔ کبھی کبھی شیطان اتنے گندے وسوسے ڈالتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اتنے غلیظ وسوسے آتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، اتنے گندے اتنے غلیظ وسوسے آتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ اس کے رسول کی مہربانی مشکاہ شریف میں ہے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت توجہ سنی اس مسئلے میں، ہمارے دل میں اتنے گندے وسوسے آتے ہیں کہ جس کو ہم زبان سے بیان کرنے کے روادار بھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا، گویا زبان سے بیان کرنے میں تمہیں حیا اور شرم آ رہی، نہیں بیان کر؟ فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہوتا تو بک بک کرنے لگتے، مجھے یہ وسوسہ یہ وسوسہ یہ وسوسہ آیا۔ ایک تو یہ کہ یہی تو ایمان ہے کہ اس کو زبان پر نہ لایا جائے، کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور ہمیں اتنے وسوسے آتے کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے غلیظ گندے وسوسے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر سب معاف فرما دی، سب معاف فرما دی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے ضمانت دے دی یہ معاف۔ اب بہت سے لوگ ارے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، ارے کیا کریں صاحب، نماز پڑھنے کھڑے اتنے وسوسے آتے ہیں کہ نماز، سبحان اللہ، نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی۔ بندر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بندر روڈ ہی چھوڑ، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں کبھی کبھی، ہوائی جہاز کا سفر ہی چھوڑ، ارے علاج کرو بھائی، علاج کرو نا، یہ تھوڑی کوئی گلے میں درد ہوتا گلے کو کاٹ دو، علاج کرو اس کا۔ یہ نہیں کہ شیطانی وسوسے آتے ہیں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیں، یہ طریقہ تو نہیں۔ تو ایسے وسوسے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں وہ وسوسے جو ہیں وہ معاف فرما دیے۔ لہذا کوشش یہ کی جائے جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اگر آپ ذہن میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان وسوسوں سے نجات مل جائے۔ کسی آپ نے پوچھا کہ قبلہ اوقات نماز کا جو نقشہ دارالعلوم امجدیہ کے اور دعوت اسلامی کے نقشے میں 1.5 سے 2 منٹ کا فرق ہے، لہذا کس نقشے پر عمل کیا جائے؟ یہ دیکھیے 2 اور 1.5 منٹ کا فرق جو بعض کیلنڈروں میں نظر آتا ہے نا، بعض نقشہ نویسوں نے بے عینی وہی وقت لکھ دیا جو طلوع اور غروب کا، کسی نے احتیاط برتنے کے لیے کہ سورج غروب ہونے میں 2 منٹ اور ملا دیے تاکہ کسی کا روزہ جو ہے وہ اس کا نقصان نہ ہو، سحری میں 2 منٹ پہلے کر دیے تاکہ بالکل ہی، ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے نا کھاتے رہو۔ اچھا موذن کی آنکھ لگ گئی اور اس نے 6 بجے اذان دی تو کیا کھاتے رہو 6 بجے تک؟ کیا؟ بلکہ حدیث شریف میں ابن کثیر نے نقل کیا اس کو، حضور علیہ السلام حضرت بلال کو فرماتے بلال اٹھو اذان کہو تاکہ لوگ سحری کے لیے اٹھ جائیں۔ تو کبھی کبھی اذان سحری میں اٹھانے کے لیے بھی کہی جاتی، تو سحری کا تعلق جو ہے وہ اذان سے نہیں، ٹائم سے، وقت۔
آج کل ہر گھر میں ٹی وی، ہر گھر میں گھڑی، ہر گھر میں ریڈیو، پتہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہ بالکل نشانے تک کھاتے رہو کھاتے رہو، جب سوئی پہنچے ولغان کی آواز آئے تب بند کرو، نہیں۔ تقاضا اس عبادت کا یہ ہے، جو اتنی بڑی عبادت ہے، 5 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ، ذرا مغرب میں 2-1 منٹ کا انتظار کر لو، اس وقت دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیاستہ میں حدیث شریف، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی تو وہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ روزہ مکمل ہو گیا، اور ایک خوشی اسے جب ملے گی جب اللہ تعالیٰ اس روزے کا اس کو اجر دے گا۔ تو جو 2-1 منٹ ہیں اس میں کوئی درود شریف پڑھو، کوئی حمد و ثنا بیان کرو، ایک بات۔ اس پر ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا تعلق امریکہ سے ہے، ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں وہاں جو اس فن کے جاننے والے ہیں، توقیق کے، ہماری سرپرستی میں چلتا وہ ادارہ اسلامک اکیڈمی۔ وہاں سے آپ دنیا کا کسی بھی شہر کا نقشہ نماز کا حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی شہر میں ہو۔ جیسے میں جب شہر کا کہیں دورہ کرتا ہوں تو میں سارا پروگرام کہاں کہاں ہے پورا میں اسلامک جو اکیڈمی ہے اس سے نکال لیتا ہوں۔ جرمنی جاتا ہوں یا اسپین تو میرے پاس نقشہ ہوتا ہے کہ یہاں سورج کب غروب ہوگا کب طلوع ہوگا، تاکہ نمازوں کی احتیاط برتی جائے۔ کہ 2-1 منٹ کا فرق جو آپ فرمایا نا، اس کی وجہ یہ کسی نے احتیاطاً 2 منٹ کو زیادہ کر دیا، کسی نے بالکل اسی وقت کو فالو کیا کہ جو فی الواقع وقت ہے، اس لیے اس میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی سائڈ بھی بتا دی کہ وہاں دنیا بھر کا ٹائم ٹیبل جو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ارے وہ اسی نقشے کی تو بات کر رہا ہوں کہ 2-1 منٹ کہیں بڑھ گئے تو انہوں نے احتیاط برتی ہوگی۔ سب سے زیادہ تو مسئلہ سحری اور افطار کا یہ نا رمضان میں، تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی نے احتیاط برتی 2 منٹ بڑھا دی، کسی نے بالکل فکس ٹائم کیا تو انہوں نے 2 منٹ کم کر دی۔ یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں، اور آپ کو بالکل صحیح ٹائم ٹیبل چاہیے تو میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا اسلامک اکیڈمی سے۔ دنیا کے جس حصے کو آپ ڈال دیں کمپیوٹر میں، جو لوگ بیٹھے دنیا بھر کا نقشہ آپ کو مل جائے گا، جس ملک میں آپ سفر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی اتنا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اور دعوت اسلامی والے بھی اپنے لوگ ہیں، بالفرض آپ کے نزدیک انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کیا لکھا آپ نے بھائی؟ غالباً معتکفین حضرات کے تلفظ ذرا غلط ہو گیا۔ حجرے میں حجرے میں ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی اگر کسی جگہ آپ بیٹھیں اعتکاف میں تو وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، چلو کچھ ہاتھ پیر سیدھا کرنے کی تھوڑا بہت اگر کر لیا جائے تو شرم اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلے ہم جواب دے چکے اس کا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے عقائد کے بارے میں یہ اس کو فون کر کے پوچھیں نا، کوئی جاپان میں تھوڑی رہتا ہے، آپ اس کو فون کر کے پوچھیں کیا عقائد ہے۔ کم لڑکوں کا اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا، ہاں کم عمر لڑکوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا، ان پر اعتکاف ہے نہیں۔ جیسے نماز بھی ان پر جب فرض نہیں ہے، نماز ان کو اس لیے پڑھائی جائے کہ تاکہ نماز کی ان کو تربیت ہو۔ کوئی اگر اعتکاف میں بٹھائیں تو پوری اعتکاف کی پابندی مت کرائیں، گھر ہو کر کے آ جائیں، تھوڑی دیر میں پھر آ جائیں چلے جائیں۔ جب وہ بالغ ہی نہیں ہیں، مکلف ہی نہیں ہیں، ان پر اعتکاف بھی نہیں۔ رمضان کریم میں روز قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے، یا ایک بار ختم کر کے پھر اپنے والدین یا کسی بھی مسلمان کو ایصال ثواب کریں؟ وضاحت فرمائیے۔ جب بھی آپ تلاوت کریں، ایک پارہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ادھار کیوں چھوڑ گئے میرے بھائی؟ وہ ایک پارے کا ایصال ثواب کرو۔ یعنی کل کس نے دیکھی ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ایک معمول بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد اپنے اعزاء، اقربا، آبا و اجداد، اہل و عیال سب کے لیے آپ ایصال ثواب کریں۔ اور ہمارے یہاں ایصال ثواب کا مسئلہ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا،
بلکہ زندے کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. سمجھ گیا؟ تو ختم قرآن جب ہو جائے پھر دوبارہ آپ کر دیں گے یہ ختم قرآن و اس کا ثواب دے دیا جائے. اور اس میں یہ نہیں والدین یا کسی مسلمان بلکہ پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں. اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کرے گا, سب کو پورا ملے گا, سب کو پورا ملے گا. تو اس کے حصے بکرے نہیں ہوں گے. خضاب لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں. ابھی مسئلہ آپ نے پوچھا جتنے خضاب لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کیسا نہ ہو کہ مذاکرے کے بعد مجھے پکڑ. مسئلہ یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس مسئلے پر ایک پورا کتابچہ لکھا, 17 حدیث نقل کی, اور اس میں یہ تعلیمی جملہ ہے کہ جو آدمی بالوں کو کالا کرے کل قیامت میں اس طرح لایا جائے گا, اس کا منہ کالا کر کے لایا جائے گا, لہذا بچا جائے. ایک بات ملفوظات میں, یہ تو تفصیل سے آدھا مسئلہ ہے, کم ملفوظات میں ہے. حضور یہ جو خضاب کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ آدھا نے ایک 2 جملے میں جواب دیا, فرمایا کہ بوڑھا بیل اگر سین کٹوا لے تو کیا بچڑا بن جائے گا؟ بوڑھے بیل کے سین اگر کاٹ دیے جائیں تو کیا بچڑا بن جائے؟ یعنی نہ منہ میں دانت, نہ پیٹ میں آنکھ, خالی دل کو بہلا رہے خضاب کر کوپلے بالکل, تاکہ آئینے میں جوان لگے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس لیے خضاب لگانے کو اعلی حضرت نے اپنے فتاوے میں حرام لکھا ہے. ایک بات. دوسری بات آئیے جس سے ایمان تازہ ہو جائے آپ کا. ابن کثیر نے کہا اپنی تفسیر میں, سب سے پہلے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہو. اس سے پہلے لوگوں کے بال ہی سفید نہیں ہوتے. جب ان کے بال سفید ہوئے تو ان کو عجیب سا لگا, تو داڑھی میں جو سفید بال تھے, داڑھی پکڑ کر اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہارے درجات کو بلند کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا پھر اسے اور بڑھا دے, اسے اور بڑھا دے. ایک اب 2 حکایتیں میں بیان کرتا ہوں بزرگوں کی. ایک ہمارے یہاں ایک بہت بڑا حصہ ان واقعات کا, جب ہمارے مشائخ کا انتقال ہو وہ کسی اپنے شاگرد یا اپنے مرید یا کسی کے یہ خواب میں آتے, وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ حضرت کیا گزرا؟ پھر وہ اپنے قبر کا حال بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. مثلا غالباً امام محمد کے لیے ہے کہ ان کا جب وصال ہوا کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا معاملہ ہوا؟ رب کریم نے فرمایا کہ امام محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو علم کی دولت سے کیوں مالا مال کرتا؟ علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تجھے عذاب دینا تھوڑی مقصود. بڑے بڑے اس میں واقعات اگر اندر جائیں. ایک بہت بڑے عالم تھے اور شاعر بھی بہت زبردست. وہ خواب میں آئے, کہ کیا گزری؟ پہلے نکیرین جب آئے تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب میں نظم میں دوں یا نثر میں دوں, یعنی شعر میں دوں یا ایسی تاۃ اللفظ دے دوں؟ انہوں نے کہا شعر میں دوں. انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے؟ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے 3 جوابات شعر اور اشعار میں دی. بزرگوں کی اپنی شان ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا. تو ایک بزرگ کا انتقال ہوا, ان کو خواب میں دیکھا, ان کی داڑھی بالکل سفید تھی. کسی نے پوچھا کہ کہیے کیا گزری؟ کہا بس جب فرشتے آئے میں نے انہیں ایک حدیث سنا دی, بس رحم کر دیا گئے. میں نے کہا سنو میں حدیث سنو. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ان فلاں ان فلاں ان فلاں راویوں کے نام لے کر کے حدیث سنائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں, یعنی مسلمان رہے اور مسلمان ہونے میں جس کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینے میں غیرت فرماتا ہے. تو فرشتوں نے کہا جا تجھ پر رحم ہو گیا, کرم ہو گیا. اور ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا, وہ جوان تھے, ان کا انتقال ہوا تو انتقال میں انہوں نے کیا کیا کہ وصیت یہ کی کہ بھائی دیکھو میں بوڑھا تو ہوا نہیں کہ میرے بال سفید, تم ایسا کرنا کہ قبر میں دفناتے وقت چونا لگا دینا, میدا لگا دینا, آٹا لگا دینا اور داڑھی کو سفید کر کے دفنانا, کہ داڑھی تو سفید نہیں ہوئی تو سفید جیسا حلیہ ہی بنا لیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اس لیے سفید بالوں کی بڑی فضیلت ہے یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہندی لگانا جائز, یہ بھی سن لیں آپ, لال مہندی, ٹھیک,
بہت سے لوگ کہتے ہیں کالی مہندی لگانا کیسا؟ اور وہ بندے خدا، کالی بھی کوئی مہندی ہوتی؟ یہ مہندی لال ہے، اس میں ایک قطم ہے بوٹی جس کو قطم بھی کہتے ہیں، قطم بھی کہتے ہیں، چائے کی پتی کی طرح ہوتی، یہ اگر آپ مہندی میں ڈال دیں تو وہ سیاہی مائل کر دیتا ہے. اب دل کو بہلا رہے ہیں کہ مہندی لگائیے لیکن داڑھی پوری کالی ہو گئی، قطم کی وجہ سے داڑھی کالی ہو گئی. یا کوئی اور اعلیٰ حضرت فاضل بری اپنے رسالے میں یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے کبوتر کے دم دکھا کر کہا کہ اس رنگ سے بچو، ایسے سیاہ کبوتر کے دم کو دکھا کر اس رنگ سے بچو، یعنی سیاہی سے بچنا ہے. مہندی لگایا، لال سرخ مہندی لگائیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملا لیں جس سے کہ رنگ ذرا گہرا ہو جائے، جیسے چاکلیٹی مائل، کتھائی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کم سے یہ تو پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی جو ہے اس کی سفید. اچھا آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مہندی لگانا جائز ہے، یہ کالی مہندی کون سے بازار سے آئے بھائی؟ کہاں خریدتے ہیں کالی مہندی؟ اردو ادب میں پڑھیے مہندی کیا ہے. سنیے شاعر کیا کہتا ہے، رنگ لاتی ہینا پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. اب بتائیے اردو ادب میں مہندی کا رنگ کیا بیان کیا گیا؟ سرخ بیان کیا، رنگ لاتی ہینا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، رنگ تو جب لاتی ہیں، اور سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. تو جب پیسا جائے اس میں لالی پیدا ہوتی. کسی نادگو شاعر نے بڑا عمدہ شعر رکھا، زہر جو ہے عموماً اس کا تصور یہ ہے کہ وہ ہرا ہوتا، ٹھیک، اور شہادت میں جب آدمی کوئی شہید ہو ظاہر خون کا رنگ جو ہے وہ لال ہوتا. کسی شاعر نے یوں کہا، حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ. امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسین شہید ہوئے، کہ حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ، بٹی کیسی ہنا نواسوں میں مدینے کی، کیسی عمدہ مہندی نواسوں میں بٹی کہ امام حسن کو سبز ملی چونکہ زہر سبز ہوتا، اور شہادت سرخ ہے کہ حسین کو سرخ ملی. اب دیکھیے اردو ادب میں بھی مہندی کو سرخ کہا گیا، لہذا فصاحت و بلاغت کے اصول کو بھی سامنے رکھا جائے، کوئی مہندی کالی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی صاحب کہ مہندی نہ لگایا جائے. اور یہ پوچھا آپ نے کہ مسئلہ یہ پوچھا، ایک منٹ ذرا مسئلہ ہی بتایا جائے، کون سا تھا بھی مہندی والا؟ وہ آپ کو دیا کیا میں مہندی والا مسئلہ؟ یہ خضاب، نماز خضاب لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اس میں تصور یہ ہے کہ جیسے اگر یہ آپ کی مراد اگر یہ ہے جیسے خضاب کا رنگ بالوں میں لگ گیا، اب غسل جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی میں اگر خضاب لگایا تو وضو جائز ہے یا نہیں؟ یعنی یہ کہ بالوں میں پانی پہنچے گا یا نہیں؟ اس کو ہم رنگ مہندی پر قیاس کریں گے کہ جیسے مہندی کا رنگ داڑھی پر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وضو ہو جائے گا، بالوں میں لگے تب بھی وضو ہو جائے گا. یہ رنگ چھوڑ کر نکل جاتی، جیسے خواتین کوئی روپٹا رنگیں بالٹی میں، اب روپٹے کو نکال کر سکھائیں تو ہاتھ سرخ ہوتے یا نہیں؟ یہ سرخی یہ چیزیں جو ہیں یہ معاف ہیں. لیکن بہرحال نماز میں جو پڑھی جائے خضاب لگا اس نماز کو اعلی حضرت نے مکروہ تحریمی لکھا. ایک شخص کے پاس 3 مکان ہیں، اس کے علاوہ 3 ادب کاریں ہیں، اور اس کے علاوہ پلاٹ وغیرہ بھی ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ان سب پر زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو زیورات استعمال میں ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ یہ تو آپ چپ چاپ سے کہیں پوچھ لیتے میرے بھائی، بڑے مجمع میں پوچھ لو، ایسا نہ کوئی مہمان آ جائے صبح، یہ تو بڑا مالدار آدمی. اب آپ نے 3 مکان لیے ہیں، کیا ان مکانوں کو آپ نے اس نیت سے لیے کہ آئندہ اس کو فروخت کریں گے؟ اگر آپ نے یہ نیت کی انویسٹمنٹ کی کہ بھئی آج لے کر کے لوگ کبھی برے وقت میں کام آئیں گے، بیچ کے پیسے بنائیں گے، تو یہ مال تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی. اور آپ نے اس نیت سے لی کہ بچیوں کی شادی ہو جائے، چلو ایک بچے کو دے دیں گے، ایک بچی کو، باقی دوسری بچی کو، اس کا رس سے اگر آپ نے لی اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی، تجارت کے لیے تو ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس پلاٹ ہے، پلاٹ آپ نے کائے کے لیے رکھا،
جب دام بڑھ جائیں گے تب بیچیں گے. کائی کے لیے رکھا؟ اگر اس نیت سے رکھا یہ مال تجارت، اس پہ زکات ہوگی. اور یہ جو آپ نے لکھا استعمال کے زیور پر، تو ہمارے یہاں استعمال غیر استعمال زیور جو ہے دونوں پر زکات ہوگی. شیعہ حضرات کے فقہ میں استعمال کے زیور پر ان کے یہاں زکات نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بھی استعمال کے زیور یا رکھے ہوئے ہوں یا کہیں ہو، کیسی بھی چیز میں ہو، خام میں ہو، اس کو بسکٹ کہتے ہیں، بسکٹ کی صورت میں ہو تو وہ نقد مالیت ہے اور اس پر زکات دی جائے گی. کیا عورت کی فرض نماز اور نماز تراویح مرد امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل ہو جائے گی. اول تو خاتون کو اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنی چاہیے، تراویح بھی اپنے گھر میں پڑھیں. یہ سن کے آپ کو تعجب ہوگا بہت، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. یہ بھی سن لیں آپ، مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھیں. اب میں آپ کی تسلی کراؤں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ نماز گھر میں پڑھیں. یہ کہاں فرمایا حضور نے؟ اور کیجیے کہاں ارشاد فرمایا؟ یا مدینہ شریف میں کہا یا مکہ شریف میں کہا؟ تو لہذا گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن کسی نے مرد کے پیچھے اس کے قواعد اور ضوابط کو ملوث رکھتے ہوئے کہ مردوں کی صفیں جو ہیں وہ آگے ہوں، اس کے پیچھے بچوں کی صفیں ہوں، ان کے پیچھے خواتین کی صف ہو، تو اس طریقے سے خواتین کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اور خواتین کے پیچھے اگر جماعت کھڑی ہوئی، اگر 10,000 صفیں بھی پیچھے بن جائیں، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. خواتین کے پیچھے اگر کوئی صفیں بن جائیں، جیسے حرم شریف وغیرہ میں ہوتا ہے، جہاں جی چاہے کھڑے ہو جائیں، آواز آ رہی ہے تو جہاں جی چاہے پڑھ لیں، فری پورٹ ہے نا وہ تو، ہاں آواز آنی چاہیے، ہاں ریڈیو رکھ لیں، جہاں جی چاہے آپ پڑھ کریں، بس آواز آنی چاہیے. ایسا نہیں. یہ تو آپ نے پوچھا کہ مردوں کے پیچھے عورتوں کے نماز، آج کل تو یہ ہو رہا ہے عورتوں کے پیچھے مرد کی نماز. جی کیا سمجھے آپ؟ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا. تو نیو یارک میں جو ایک خاتون نے امامت کی جمعہ پڑھایا تو بہت سے مردوں نے خاتون کے پیچھے جمعہ پڑھا. کیا سمجھے آپ؟ لیجیے. اور بات کو پتہ لگا جس خاتون نے جمعہ پڑھا وہ نان مسلم تھی. اور وہ دیکھیں اخبارات نیو یارک کے میرے ریکارڈ میں موجود ہیں، جس خاتون نے اذان کہی وہ بڑے بوٹ جو ہوتے ہیں نا، پنڈلی تک والے بوٹ، یہ پہنی ہوئی، اور ایک ہاتھ میں ایک مائک اور ایک کان میں انگلی، اور اس طریقے سے اذان دے رہی. اور جس نے نماز پڑھائی، آپ اس کا فوٹو جو نیو یارک میں چھپا ہے اخباروں میں، جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ جو اس نے جمعے کا خطبہ پڑھا، یہ خطبے کی کتاب معذلہ اس کے پیروں میں رکھی ہوئی. یہ انگریزوں کی سازش، یہ ان کی بدماشی، مسلمان تفرقہ ڈالنا. وہ ایک ہی جمعہ ہوا، پھر اس کے بعد نیو یارک میں اتنے مظاہرے ہوئے اور اتنی مزاحمت ہوئی، پھر اس کے بعد کسی خاتون کو اب امامت کی جرت نہیں ہوئی، نہ جمعے کی نماز پڑھانے کی، ورنہ وہاں تو مردوں نے بھی خواتین کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا. ہماری مسجد میں لوگ تراویح میں ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں اور آواز صاف آتی ہو، اگرچہ بیچ میں جگہ خالی ہو جاتی تو آگے نہیں آتے. تو یہ بتائیے تراویح پڑھنے آتے ہیں یا ہوا کھانے آتے ہیں؟ جہاں پنکھے ہوں وہیں کھڑے ہو جاتے. تو ہمارے یہاں شرعی مسئلہ یہ کہ صفیں متصل ہونی چاہیے، ایک صف کے بعد دوسری، دوسرے بعد تیسری، یہاں تک کے بھی حکم فرمایا اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے پہلے اس کو پورا کریں. کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ باہر نکل جائے، ایک آدمی نماز کی نیت کیے ہوئے ہے تو نماز میں ایسے گھسٹتا ہوا جائے اور اس صف کو پورا کر لے. بلکہ اس کو بھی جائز لکھا کہ اگر صف میں جگہ خالی پیچھے بھی نہیں نکل تو نمازیوں کے سامنے سے گزر کر جا کر بھی اس صف میں اس کو پورا کر دے تو یہ خلا اس کا صحیح ہو جائے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوے میں ایک جگہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ جب تک تم نماز کی صفیں درست رکھو گے تم میں تفرقہ نہیں ہوگا، تم میں اختلاف نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ جو مسلمان میں تفرقہ اور اختلاف، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
ہم لوگ مسجدوں میں صفیں درست نہیں رکھتے. ایک وجہ مسلمانوں میں تفرقے کی یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی. تو اگر بیچ میں خلا ہو، جیسے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اتنا خلا ہو کہ ایک گاڑی گزر جائے، یا مسجد ہے ادھر نہر جا رہی ہے، نہر کے پیچھے صفیں بن گئی، فرض کی ادھر گاؤں کے لوگ ادھر آ گئے نماز پڑھنے، دریا عبور نہیں کیا، اور یہ دریا میں پرانی اردو میں لکھا ایک بجرا، ایک کشتی اگر اس دریا سے نکل جائے، اتنی اگر گنجائش اور خلا ہو تو ادھر والے نمازیوں کی نماز فاسد ہے، ادھر والوں کی ہو گئی. لہذا صفیں جو ہیں وہ متصل ہونی چاہیے، بیچ میں خلا نہ ہو، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اگر کسی نے امام کے پیچھے نماز کی نیت کی، فوراً امام نے سلام پھیر دیا، تو کیا مقتدی پورا تشہد پڑھے گا؟ اگر مقتدی نیت کر کے بیٹھ گیا، نیت کرنے کے بعد امام نے سلام پھیرا، اب اس پر التحیات کا پڑھنا واجب ہے. اور ابھی وہ نیت کر رہا تھا کہ امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب امام کے اقتداء جائز نہیں ہوگی. اگر اس نے امام کے اقتداء کی اور بیٹھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اب مفرد ہو گیا، اب مفرد میں امام کی اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا بھی وقت مل گیا التحیات میں بیٹھنے کا تو اس پر التحیات کا پڑھنا واجب ہوگا، بغیر التحیات پڑھے نماز اس کی درست نہیں ہوگی. ہمارے علاقے کی ایک مسجد میں کیا لکھا آپ نے بھائی؟ یہ زمزم لکھا، کیا لکھا؟ مسجد کا نام، اور مسجد کا نام زمزم ہے. سبحان اللہ، ہم تو زمزم پہنچ گئے تھے. ہمارے علاقے کی مسجد ہے زمزم. اب اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ آپ نے زمزم سے پہلے الف اور لگا دیا، سمجھا؟ تو اب میں امام کا مصلی اوپر والی مسجد منزل پر ہے، اگر گراؤنڈ فلور پر نمازی ہوتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ جب نماز کی ترتیب ہو تو گراؤنڈ پر شروع، اوپر سے نہیں، پہلے نیچے ہونی چاہیے، کوئی عذر نہ. جیسے مسجد میں چونا ہو رہا، سفیدی ہو رہی ہے، کوئی ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے تو اوپر امام کھڑا ہے، ایسی صورت میں نیچے اگر لوگ نماز پڑھیں، مگر یہ غور کر لیں کہ امام کے پیچھے رہیں، نیچے بھی اگر امام سے آگے نہ نکل جائیں. بہت ساری مسجد ایسی ہیں کہ جس میں لوگ اوپر نماز پڑھتے ہو تو امام سے آگے ان کی صف ہو جاتی، تو امام سے آگے جو ان سب کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ سب تو کہتے ہیں نا نیت پیچھے سے امام کی، وہ کیا کریں آگے سے امام کی، منہ طرف قبلہ شریف، تو ان کی نہیں ہوگی. ٹھیک. اور اگر یوں ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے صفیں درست ہونی چاہیے گراؤنڈ پر، اور گراؤنڈ پر سب درست ہونے کے بعد اب اگر نمازی آئیں اب وہ اوپر صف باندھیں تو یہ صحیح طریقہ ہے. سمجھے صاحب؟ گراؤنڈ پر جماعت کھڑی کریں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109. اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا. اور اچھا حضرت اس سے سنیوں کا عقیدہ جس میں اولیاء کی شفاعت اور عقیدہ ہے ثابت ہوتا ہے؟ سوال یہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق وہ تو ہم پہلے بتا چکے، لیکن آپ نے کوئی نئی بات پوچھی تو وہ پوچھ رہے تھے. ہاں، یہ منافقین شک کرتے تھے اور اس واقعے کی دلیل دیتے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی، تو کیا کسی واقعے پر کلام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس کا علم نہ تھا، یا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی تدبیر تھی؟ بہرحال اب سنیے اولیاء کا معاملہ کیا آپ سمجھے کہ اس میں اولیاء کی شفاعت کا ذکر کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لیں. من الذی یشفع عندہ الا باذن، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا باذن، مگر جس کو اللہ نے اذن دیا.
تو اذن کس کو دیا؟ شفاعت کبریٰ کا مقام تو حضور علیہ السلام کا، جیسے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ حضور کو شفاعت کبریٰ کا منصب دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے جب لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے آپ ہماری شفاعت کریں، وہ نفسی نفسی کہیں گے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس۔ اس لیے نہیں انہیں شفاعت کی صلاحیت نہیں، بلکہ اس لیے کہ شفاعت کبریٰ کا مقام انہیں معلوم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس لیے کئی انبیاء کے پاس جائیں گے اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، مگر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت نہیں کر سکتے وہ، اس لیے کہ یہ شفاعت کبریٰ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کے پاس جائیں وہ یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، بلکہ حضور فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے، میں تمہاری مغفرت کا سامان کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اور آپ کی نجات کے مغفرت کا سامان ہوں گے۔ ہر نبی کو اپنی شان کے مطابق شفاعت کا اذن دیا گیا۔ اسی طرح ہر ولی کو، ولی تو بہت بڑی بات، بخاری شریف پڑھیے آپ، مشکل تو یہ ہے کہ بعد بخاری کو بھی نہیں مانتے، بقول شاعر علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی۔ بخاری میں موجود حضور خواتین کے اجتماع میں پہنچے، ایک عورت نے رو کر کے کہا یا رسول اللہ میرے ایک چھوٹا بچہ انتقال کر گیا۔ انہوں نے فرمایا صبر کر، کل قیامت میں وہ تیرا شفیع ہوگا، وہ بچہ تیری شفاعت کرے گا قیامت۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت و شفاعت کے لیے جھگڑے گا، لڑے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بچے کیوں لڑتا؟ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ سیدھا جنت میں لے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو بچہ تکمیل سے پہلے ضائع ہو جائے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسقاط حمل، اسقاط حمل میں بھی جو بچہ ضائع ہو جائے وہ بچہ بھی کل قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ اب بتائیے یہ تو چھوٹے بچوں کا حال ہے، تو انبیاء اولیاء اور انبیاء کی شان اور پھر پیارے مصطفیٰ کی شان کیا؟ تو چھوٹے بچے شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کے، بھائی الا باذنی، اللہ نے ان کو اذن دیا۔ تو جب الا باذنی آپ مانتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اذن دیا، علماء مشائخ، بلکہ وہ عالم بھی شفاعت کرے گا۔ کسی اس کے شاگرد یا مرید نے ایک لوٹا بھر کے پانی اس کو دے دیا ہوگا وضو کے لیے، تو کہے گا مولا اس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا تو اس کی شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، ان کی شفاعت وجہ سے اس کی شفاعت قبول فرما کر اس کی بھی نجات ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ فضل العلم والعلماء، اس میں یہ حدیث نقل کی، کل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو یہ ہوگا کہ جائیے آپ سیدھا جنت میں۔ جب جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کا رکھوالا رضوان وہ ان کو روک دے گا، وہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ ہمیں تو اذن مل گیا جنت، تم کیوں روک رہے ہو؟ کیا وجہ؟ کیا معاذ اللہ کا فیصلہ بدل گیا؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی۔ کیوں روکا گیا؟ فرمایا تمہیں اس لیے روکا گیا، تمہیں تو اذن مل گیا جنت، تم جنت میں جا رہے ہو، یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں تم ان کی سفارش کرو، تم بھی جاؤ انہیں بھی لے جاؤ۔ علماء بھی شفاعت کریں گے اپنے غلاموں کی، اپنے شاگردوں کی، اس لیے اس میں اس کی نفی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اب آئیے ایک بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، سورہ توبہ، سورہ برات جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان آیتوں کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب برات ان کی ظاہر فرما دی، اس کے ساتھ یہ اب ایسی بات کبھی مت کرنا کہ سوال کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ معاذ اللہ آپ کی اماں پہ کوئی تہمت لگ جائے، کیا بھرے بازار میں آپ سوال کریں؟ وہ تو ہماری ماؤں کی مائیں، اول تو یہ مسئلے آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں سمجھے کہ اہل سنت کوئی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب سنیے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، منافقین نے خوب اسے اچھالا۔ اگر آپ کہیں معاذ اللہ حضور بھی تردد میں پڑ گئے، قرآن کی آیت سنیے، ان بعد الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے سنا ہوگا، اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی گناہ سے معصوم ہے،
اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے جس کو علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام جلال السیوطی نے خصائص کبریٰ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ معصوم ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ان سے خطا ہو جائے، جب وہ اعلان نبوت کریں تو لوگ کہیں گے اچھا پہلے تو آپ ایسا کرتے تھے تو آپ بڑی جناب نیک باتیں کرنے لگ گئے، یہ کہتے لوگ یا نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو گناہوں سے ہمیشہ معصوم رکھا۔ کوئی جاہل یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ پر تہمت لگی اور حضور کو معلوم نہیں تھا، حضور تردد میں پڑ گئے، یہ ظن کہ میری بیوی سے گناہ ہوا یہ حرام تھا، تو حرام نبی سے اس کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، پھر کیسے شبہ پیدا ہوگا؟ حضور علیہ السلام ابرا کے پریشان تھے، حضور مجھے بتائیے آپ کی بیوی تہمت لگ جائے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ بالکل طیب اور طاہر ہے، آپ تہمت وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے؟ پریشان تو ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اجتناب اس لیے کیا جب تک وحی الہی نہ آئے، اللہ کی طرف سے میں کچھ نہیں کہوں گا، جب اللہ وحی نازل فرما تو سب پر بات کھل جائے گی۔ اور اس میں بھی مقام مصطفیٰ، سنیے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، سورہ یوسف پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا تو کون گناہگار، آگے سے پھٹا تو کون گناہگار؟ پتہ لگا کہ زلیخا کی غلطی تھی، بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا کہ یہ بچہ کیسے آیا، تو بے شوہر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم یہ فرمائی تم ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا، جب آئے قوم تو اشارہ کرنا بچے کی طرف، یہ بچے سے پوچھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس لیے تھا منہ پر ہاتھ رکھ دیں، بچے کی طرف اشارہ کریں کہ بنی اسرائیل میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا، ہمارے یہاں حضور کا کرم ہے کہ بولنے کا روزہ نہیں، اور اگر بولنے کا روزہ ہوتا تو ایک مسجد کے امام صاحب رکھتے، مؤذن صاحب رکھتے، یا کمیٹی کے صدر رہتے جن کو اپنی سیٹ بچانی، یا زیادہ جنرل سیکرٹری ہو جاتی اگر بولنے کا روزہ ہوتا۔ یہ تو حضور کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ بولنے کا روزہ نہیں، ان کا اشارہ اس طرف تھا میرا روزہ ہے۔ اس بچے سے پوچھو۔ اب سنیے بچے نے کیا کہا، اللہ کے نبی قال انی عبداللہ، جب لوگوں نے کہا تو بے شوہر ہے، یہ بچہ کہاں سے؟ بچے پوچھو، بچے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا۔ دیکھیے وہاں اپنے ماں کی پاک دمنی عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، مگر سبحان اللہ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور پر جب تہمت لگی تو کسی بچے نے بوئے نے گواہی نہیں دی، اللہ نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو پاک ہیں، اور اس گواہی دینے کے بعد سارا کیس ختم کرنے کے بعد فرمایا خبردار آئندہ ایسی بات کرنا ہی نہیں، ٹھیک، اس کی بھی تنبیہ کی گئی۔ اب آپ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ مہربانی فرما کر علم اور معلومات کا فرق بیان فرمائیے۔ سبحان اللہ، کتنے سادہ ہیں میر۔ ارے بھائی، العلم جس کو کہیں گے وہ اس سے مراد دینی علم ہے۔ اب کوئی معلومات ایسی کر دینا، کوئی جغرافیہ یہ وغیرہ وغیرہ، اس سے تو آدمی عالم تو نہیں ہوگا۔ بھائی معلومات اچھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ العلم جس کو کہیں گے وہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ طریقت کا، معرفت کا۔ یہ علم جو ہے اصل میں یہ ہے جو آدمی کے لیے باعث نجات ہو، اور اس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی۔ مشکاۃ شریف میں کتاب العلم میں فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے بدر کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ کیسے؟ بدر علماء فرماتے قمر کیوں نہیں کہا، بدر کیوں کہا؟ عام چاند کو تو قمر کہتے، بدر اس کو کہتے ہیں جو 14ویں رات کا چاند مکمل ہو، اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو ستاروں پر بدر کو جیسے فضیلت ہے تو عابدوں پر عالم کی فضیلت ایسی ہے۔ بلکہ اسی مشکات میں ذرا سا غالباً دوسری فصل یا پہلی فصل کے آخری میں فرمایا کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت تم پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں کا ادنا آدمی پر ہے، ایسی فضیلت عالم کی ہے۔ اور مشکاۃ شریف میں جو کثیر بن قیس سے حدیث ہے وہ یہ بیان کرتے
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب علم سیکھنے کے لیے کوئی آدمی نکلتا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے، اور ایک حدیث میں اپنے پروں سے اس پر سایہ فگن ہو جاتے، علم دین کی یہ فضیلت۔ اور اسی کثیر بن قیس کی حدیث میں ہے کہ چونٹی اپنے سوراخ میں علماء کے لیے دعا کرتی اور دریا سمندر میں علماء کے لیے دعا کرتی۔ ایک بخاری کی شرح میں نے پڑھا، بڑی شاندار اس کی توجہ کی صاحب شرح، ان کا یہ جو چونٹیاں اور مخلیاں مخلوق جو علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، بظاہر تو یہ علماء کے لیے دعا کر رہی ہیں، حقیقت میں اپنے لیے دعا کر رہی ہیں، اس لیے کہ جب تک علماء ہیں یہ دنیا ہے، جب یہ اڑ جائیں گے دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو بظاہر یہ علماء کے لیے دعا کر رہے ہیں اور حقیقت میں اپنی بقا کی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی شخص بینک میں ماہانہ منافع اسکیم میں شرکت کر کے ہر مہینے منافع حاصل کرتا ہے تو جو فرض کریں 1 سال کی کہ ہے 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کرا کر حاصل کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم تو پہلے آپ کو بتا چکے، شاید آپ لیٹ تشریف لائیں، یہ سارا نظام سودی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے پاس 5 تولے سونا، اس کے بیٹے کے پاس جو کہ شادی شدہ ہے اور ساتھ ہی رہتے ہیں 6 تولے سونا ہے، تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا ان کو الگ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس 5 تولے سونا، اگر آپ کے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے کہ دونوں کو ملا کر کے چاندی کی نصاب بن جائے، خالصتاً 5 تولے جو آج کل کے حساب سے تقریباً 2.5 لاکھ بن جائے گا، لیکن نقد رقم نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، اب بیٹے کے پاس ہے، اب یہ بتائیے کہ اس کا مالک بیٹا ہے یا بہو ہے، یا آپ مالک ہیں سب؟ اگر آپ اس کے مالک ہیں اور دونوں کو ملانے کے بعد 7.5 تولے ہو جائیں پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لڑکا الگ مالک ہے یا بہو الگ مالک اور اس کے پاس اگر نقد پیسے نہیں ہیں تو وہ 6 تولے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ کیا خوب سوالات نے کیا۔ ہم تو پہلے بتا چکے کہ یہ مسجد اہل سنت بریلوی مسلک کی ہے، کہ ہم نے پہلے اعلان کیا، لہذا کوئی شک نہیں کہ ہمارے دل شکنی ہوئی۔ کہنے کیا بے عمل سنی بریلوی ایک عمل والے وہابی سے بہتر ہے؟ ارے کئی درجے بہتر ہے، خالی بہتر ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل عقیدے کی بنیاد پر نجات ہوگی، عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ عمل تو آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں، عمل پر بنیاد نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عمل نہ کیا جائے، ایسا بھی نہیں۔ سنیے مشکا شریف میں باب الاعتصام میں یہ حدیث ہے حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے عمل کے معاملے میں۔ کسی نے ان سے سوال کیا، یا وہب، جب لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو کنجی ہے، کنجی کھول کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ، عمل کی کیا ضرورت؟ حضرت وہب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میرے عزیز تم نے کوئی کنجی ایسی دیکھی جس کے دندانے نہ؟ کہا نہیں، کنجی میں تو دندانے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، مگر روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ اس کے دندانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمل کرنا بہت ضروری، لیکن ایمان کے لیے عمل شرط نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے عمل شرط نہیں کہ عمل نہیں کرے، نہیں، ایمان کے لیے عمل شرط اس لیے نہیں کہ ایک شخص نے ابھی اسلام قبول کیا اور ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد مر گیا، قتل ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اب بتائیے اس کی نجات ہوگی یا نہیں؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی حج نہیں کیا، ایک ڈھیلا زکوٰۃ کا نہیں دیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کیا کہیں گے آپ؟ نجات ہوگی کلمے کی بنیاد پر، اس لیے اسے موقع ہی نہیں ملا۔ تو نجات تو کل عقیدے کی بنیاد پہ ہونی، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ میں رہے آپ کے بے دین بددین لوگ کتنی ہی نماز پڑھیں، سجدے کر کر کے پیشانی پہ شامی کباب بنا لیں، اگر حضور کا ادب احترام اگر نہ ہو تو بالکل نجات نہیں ہو۔ اور بے دین جتنے ان کے ذہن میں حضور کا ادب احترام نہیں، اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا، ان کی بنیادی کتاب پڑھی ہے تقویۃ الایمان میرے پاس موجود ہے۔ حضور کا ایسا ادب کرو جیسے بڑے بھائی کا کیا جاتا، بلکہ اس میں بھی اختصار کرو، یعنی یہ بھی کم کرو، چھوٹا ہو یا بڑا
اللہ کی شان کے آگے سب چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں معاذ اللہ. یہ جملہ تقویت الایمان میں ہے کہ چمار سے بھی زیادہ، چمار تو ہے ذلیل، وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل معاذ اللہ. اللہ کے دربار میں انبیاء، بھوت، پری، شیطان، جن سب ایک معاذ اللہ. اللہ کے دربار میں کیا شیطان، بھوت، پری اور انبیاء سب ایک جیسے؟ انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے. قرآن پڑھیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب ارشاد فرما دو کہ جو تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والا دعویٰ کرتا اس کو چاہیے کہ میری اطاعت کرے. جب وہ تمہاری اطاعت کرے گا یحببکم اللہ، اسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لے. یہ کس کے لیے بھائی؟ یہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے یا نہیں؟ اور حدیث میں صحیح ستہ میں موجود، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا حبیب بناتا، کیسے معلوم ہوگا آپ کو یہ حبیب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو بلاتا، فرماتا ہے کہ تم آسمانوں میں اعلان کر دو فلاں ابن فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا. اللہ اکبر. یعنی حضور کی امت ہی جبریل امی آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں لوگوں آگاہ ہو جاؤ فلاں فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا. چلیے آسمان پہ تو فیصلہ ہو گیا، ہمیں آپ کو کیسے پتہ لگے؟ تو یہ آسمان کی خبر تو ہم نہیں جانتے کہ جبریل امی نے کیا اعلان کیا. فرمایا جب جبریل امی آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے محبوب بنا لیا، اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ پھر دنیا والے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جس کو دنیا والے خواجہ غریب نواز کہیں تو وہ خواجہ غریب نواز، جس کو محبوب سبحانی کہیں تو محبوب سبحانی. سرکار نقشبند، سرکار سہر ورد، داتا گنج علی حجویری، خواجہ اجمیری، غوث پاک، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی محبوب بندے ہیں. تو اب آپ نے بات کو سمجھ لی ہوگی کہ عقیدہ اگر غلط ہو تو سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. اب قرآن کی نص سنیے آپ کیا. یہ تو میں نے کہا نا کہ بھائی مطلب اس کو رکھ دیجیے نا، بس 1 بج گیا، حالات بھی صحیح نہیں، طبیعت میری بلکہ 1:15 بج گیا، تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے. بس یہ آخری سوال کے بعد اب سنیے. ذری سی کو بے ادبی کرے تو یہ دنیا بھر کی نماز روزہ اس کا بنے گا کیا؟ پوری آیت سنیے اور کسی وقت فرصت میں بیٹھ کر سورہ حجرات کی آیتوں کا مطالعہ کریں اور 10 دفعے اسے پڑھیں اور سمجھ میں آئے گا حضور کا مقام کیا ہے. سنیے، یہ کوئی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، قرآن مجید فرقان حمید. ہم سنیوں کا کیا ایمان. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں، کسی بھی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور وہ علم والا. یہ جملہ رکھیے، ملاحظہ فرمائیے. علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں، نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں، برابر بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی معاملے اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اچھا یہ بتائیے ایک بات اور یاد آئی کہ اللہ سے آگے مت بڑھو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ پیچھے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ پھر کیوں فرمایا اللہ سے آگے مت بڑھو؟ معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا جو رسول سے آگے بڑھے وہ کمبخت اللہ سے آگے بڑھا. نا اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ نہیں کہ اللہ کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو رسول سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار جب میرے محبوب کے دربار میں جاؤ تو اپنی آواز کو پس رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم ہمارے حبیب کے دربار میں آئے اور تم نے اونچی آواز سے گفتگو کی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے، کبھی آپ کی آواز بلند کبھی میری آواز بلند، اگر تم نے ایسی گفتگو میرے حبیب کے سامنے کی ان تحبط اعمالکم، سارے زندگی کے اعمال اکارت چلے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. لیجئے صاحب، ایک ذریعے سے بے ادبی کہ آپ کی آواز حضور کی آواز پر سبقت لے گئی، سارے دنیا بھر کے روزہ نما حج زکات یہ سب کا سب اکارت چلا گیا. اللہ اکبر. اب صحابہ نے حضور کے دربار میں آنا ہی چھوڑ دی.
جو جہیرو صوت، جن کی آواز بلند تھی وہ دور رہتے کہ ایسا نہ ہو حضور کے دربار میں آواز بلند ہو جائے تو سارا اعمالی اکارت چلے جائیں. آپ آنے نہیں لگے. جب آتے اتنی دھیمی گفتگو کرتے کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بھی بڑی پسند آ گئی. اب سنیے قرآن کیا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور اے میرے محبوب جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آنے کے بعد اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا. لهم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت بھی انہیں کے لیے، اجر عظیم بھی انہیں کے لیے. دیکھا آپ نے عظمت مصطفیٰ. اور آگے ایک گروہ آیا، اتفاق سے وہ نج سے آیا تھا. آ کر اس نے کیسے ملا جائے حضور سے؟ کوئی گھنٹی بھی نہیں کہ بجایا جائے، دروازہ پیٹا جائے، کنڈلی کھٹکھٹائی جائے. آداب رسالت سے واقف نہ تھے. کسی نادان نے آواز دے دی، حضور علیہ السلام حضور ہم آپ سے ملنے آئے، ذرا بار تشریف لائیے. لیجیے. حضور نے تو کچھ نہیں فرمایا، مگر اللہ کو ان کی یہ ادب بہت بری لگی. میرے حبیب کو جو عرش مکی ہیں، النبی الانبیاء سید الانبیاء، اور کوئی باہر سے پکارے میرے حبیب کو، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیجیے آیت نازل. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے حبیب جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، باہر سے آواز ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں بے عقل لوگ، ان میں اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. چلیے پوچھیں مولا، ہم آئے ہیں تیرے حبیب کے دربار میں، کنڈی نہیں کھڑکھڑائیں، دروازہ نہیں بجانا، آواز نہیں نکالیں، گھنٹی نہیں بجانا. مولا یہ بتا دے کہ تیرے حبیب سے ملاقات ہوگی کیسے؟ اور سے سنیے علم، یہ سنیت کا مذہب کیسا عمدہ. ولو انہم صبروا، اس کو چاہیے کہ صبر کر کے کھڑا ہو جائے حضور کے دروازے کے باہر. میرے مولا کب تک کھڑا ہو؟ 10 گھنٹے کھڑا ہو، 20 گھنٹے کھڑا ہو جائے، 2 راتیں گزر جائیں، 3 راتیں گزر جائیں. ولو انہم صبروا، کھڑا ہو جائے صبر کر. مولا کب تک؟ حتی تخرج الیہ، جب تک کھڑا ہو جب تک میرا حبیب خود باہر نہیں آ جائے. حتی تخرج الیہ، جب تک میرا حبیب خود باہر نہ آ جائے. لکان خیر لہم واللہ غفور رحیم. تمہارے حق میں یہی بہتر، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان. بتائیے اس میں کہیں کوئی حدیث ضعیف کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کمزور حدیث آپ نے بیان کی؟ اس کے اسماء و رجال میں کلام ہے، اس کے راویوں پر کلام ہے، راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ. تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور اسی پر اہل سنت عمل کرتے ہیں کہ ذری سی بھی گستاخی حضور کی شان میں ہو جائے تو سارے اعمال اکارت چلے گا. اب بتائیے اعمال کب بنے گا کیا؟ لہذا جو با ادب ہے وہی با نصیب ہے، جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے. وہابی کتنا ہی جو شرن وہابی، جس کو اپنے عقیدے کا معلوم ہو کہ میں وہابی ہوں، جیسا آپ نے پوچھا، یہ خالی لوگ جو وہابی، ارے بھائی بس فاتحہ کا کھانا نہیں، 11ویں کھانا نہیں، کا یہ کھانا نہیں کھانا نہیں. جو اپنے وہابی عقائد کو جانتا ہو، جو ان کی کتابیں موجود ہیں، ایسے وہابی سے ایک گناہ گار سنی جو ہے وہ لاکھوں درجے افضل ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل لوگ ہیں کہ ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ تو مسئلہ بتا رہے ہیں ہم کہ جناب اعمال ایمان کے لیے شرط نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے عمل کرنا چاہیے، اور بغیر عمل کے صرف یہ کہنا کہ صاحب ہم جنت میں چلے جائیں، اس کو حدیث میں یوں کیا گیا. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جب یہ کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت فرما عطا کی، جنت عطا کر دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا کر دیا. اس کے بعد فرما ربیعہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جنت تو دے دی لہذا مصلی لپیٹ دے، کوئی بات ہی نہیں، اب تو سیدھا جنت میں جائے. فرمایا ربیعہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. کیا مطلب یہ سجدے چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو، عمل کی بساط لپیٹ کر نہ رکھ دینا. لہذا نماز روزے کی پابندی کرنا، جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دیا. میرا خیال ہے مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. بہو اس کے کہ میں بیمار لیکن 2 گھنٹے بول دیا، کل میرا کیا اجر ہوگا یہ تو میں جانوں گا. آپ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ دعا ضرور کیجیے کہ عوارض سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما، الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، الہی ہمارے والدین، بھائی بہن، اعزا اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، اقارب خیش، مولا کریم سب کی مغفرت فرما، الہی سب کی مغفرت فرما، مولا کریم رمضان کی برکتوں سے ہمیں متمتع فرما، الہی رمضان کی برکتوں سے متمتع فرما، مولا جو ہم نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، اپنے دربار میں قبول فرما، آئندہ جتنی تراویح اور روزے باقی مولا کہ ہم سب کو اس میں عمل کرنے پر استقامت عطا فرما۔ جن بھائیوں نے ہمارے اعتکاف کیا ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جو دعائیں وہ اپنے لیے ہمارے لیے کر رہے ہیں مولا کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مولا ہماری اس پاکستان کو نظر بد سے محفوظ فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، الہی ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا، مولا یہ قتل و غارت، دہشت وحشت کا جو بازار اپنے حبیب کے صدقے ہر کراچی کے شخص کو الہی سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے گناہ ہمارے مسلمان بھائی اس معاملے میں جاں بھاگ ہو رہے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، مولا کریم پاکستان میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے شہر کراچی کو مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما، نقصان خسران سے محفوظ فرما، ارضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد، شرریوں کے شر نظر بد سے محفوظ فرما، الہی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ، جتنے مریض ہیں مولا کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، جتنے بھی یہاں خواتین و حضرات تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں مولا سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر، الہی سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر، الہی سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جو میں نے سوالوں کے جواب دیے اپنی علمی معلومات کے مطابق، پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔